अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूँ रोज़ की तरह आपके साथ मदीहा नकवी। रोज़ की तरह मैं हूँ शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, आज मंगल का दिन है, तारीख़ है 6 अक्टूबर। नेशनल T20 जारी है और लोगों के बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं कि जी नेशनल T20 जो चल रहा है, जो ऑन एयर हो रहा है, उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी कोई अच्छी नहीं है इतनी खास। मेरे ख्याल से शफात ऐसे ही सीखेंगे ना। अब क्या करें, मतलब अगर पहले नहीं सीखा तो क्या हो सकता है। बड़ी अजीब गरीब बातें हो रही हैं, खिलाड़ियों के नाम चेंज हो रहे हैं, कैमरे के एंगल हो रहे हैं, हाँ। जैसी शॉट लगती है कहीं कैमरा कहीं और जा रहा है, बॉल कहीं तो मुझे लग रहा था मोबाइल से शूट हुआ है, तो वैसे भी लग रहा था। हम जरा PCB से रिक्वेस्ट कर लेते हैं ना, प्लीज़ ज़रा ज़रा प्रोडक्शन क्वालिटी इंप्रूव करें। दुनिया देखती है तो बात करती है, मेरी इज्जत का भाई सवाल है। बिग बैश होता है ऑस्ट्रेलिया में, पूरी देखने वाला दुनिया में होता है। देखा जाता है, लोग देखते हैं, बड़ा मतलब जो है ना वो प्रोडक्शन क्वालिटी को बड़ा एंजॉय करते हैं। तो ये एक दरखास्त है, यहाँ से तो बात शुरू करते हैं। हाँ। और आज क्या क्या होने जा रहा है शफात, और आज जो हो गया पहले जरा उसका बताएं। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिनकी तो अब आपको पता है ना, व्हाइट हाउस के तर्जुमान, उनको भी कोरोना हो गया है। और आसपास के उनके जितने लोग तेजी से जो कोरोना के लपेटे में आए जा रहे हैं, उतने ही इजीली वो जो है अपना मास्क वगैरह तमाम तरह से को जो है वो बलाए ताक रखते हुए पहुंच गए व्हाइट हाउस और 5 उन्होंने अपना मास्क उतार दिया। पाकिस्तान में भी जनाब कोरोना जोर पकड़ रहा है, साथ ही ऑपोजिशन ने वसीतर मुफाद में ऐलान किया है जलसों का। तो जलसे भी होंगे और कोरोना SOPs भी होंगे। कैसे होगा ये सब हम कैसे जानेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएंगे। बिल्कुल जी, होगा बहुत दमादम मस्त कलंदर सियासत में। लेकिन अभी हम नजर आ लेते हैं टॉप स्टोरीज पे। इश्तियाल अंगेज तकारीर, शहरियों को इदारों के खिलाफ उकसाने का इल्जाम। लाहौर में शहरी की शिकायत पर नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज। फवाद चौधरी के बकौल वजीर आजम ने नापसंदीदगी का इजहार किया है, उन्हें मुकदमा दर्ज होने का इल्म नहीं था, हो सकता है किसी ने कार्रवाई डालने के लिए ऐसा किया हो। ऑपोजिशन अलायंस मुसलसल लड़खड़ा रहा है। PDM के पहले जलसे की तारीख 2 दिन के दौरान दूसरी बार तब्दील। पहला पिंडाल कोयटा नहीं, 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में सजेगा। साना कारसाज के दिन कराची में PDM दूसरा जलसा करेगी। समाजी फासले का ख्याल, ना ही मास्क का इस्तेमाल। मुल्क भर में तालीमी इदारे तो खोल दिए गए हैं, लेकिन SOPs पर अमल दरामद ना होने के बायस वायरस के फैलाव का खतरा बढ़ गया। सिंध में जारी रिपोर्ट में सूरत हाल तशवीशनाक करार। जी, तो सबसे पहले बात करेंगे अब तक की सबसे अहम सियासी खबर के हवाले से कि नून लीगी कायद मियां नवाज शरीफ के खिलाफ लाहौर के थाना शादरा में गद्दारी और रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ये मुकदमा बदर रशीद नामी एक शहरी की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया है। साइबर क्राइम एक्ट पीका की दफात समेत मजमूई तौर पर 12 मुख्तलिफ दफात शामिल की गई हैं। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में आला अदालतों से मुजरिम करार पाए गए हैं और उन्होंने गुज़िश्ता माह 20 सितंबर को हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस और 1 अक्टूबर को अपनी पार्टी के इजलास में की गई तकारीर में न सिर्फ मुल्की इदारों को बदनाम किया बल्कि अवाम को बगावत पर भी उकसाया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और सेंट्रल वर्किंग कमेटी के रहनुमाओं पर भी इजलास में शिरकत और नवाज शरीफ की तकारीरों की तायीद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और इन रहनुमाओं में शाहिद खाकान अब्बासी, राजा जफरुल हक, एहसन इकबाल, सरदार एयाज सादिक, खुरम दस्तगीर, सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम, मरीम नवाज, परवेज़ रशीद, ख्वाजा आसिफ, मरीम औरंगजेब, अज़मा बुखारी और दीगर शामिल हैं। दूसरी जानिब मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने यह वाज़ेह किया है कि हुकूमत सियासी लोगों पर गद्दारी के मुकदमे बनाने के हक में नहीं है। अपनी ट्वीट में उनका कहना था कि ये काम नून लीग किया करती थी। नवाज शरीफ और दीगर पर दर्ज FIR में गद्दारी की दफात शामिल नहीं है, आर्टिकल 6। मुकदमे में बगावत की दफात शामिल है, गद्दारी की नहीं। इसी तरह वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे पर नापसंदीदगी का इजहार करते हुए अपनी ट्वीट में वाज़ेह किया है कि वज़ीर आज़म को इस FIR का इल्म नहीं था, हो सकता है किसी ने कार्रवाई डालने के लिए ऐसा किया। बिल्कुल जी। और प्रोग्राम पावर प्ले में उनका कहना था कि नवाज शरीफ का बयानिया भारतीय बयानिए के बहुत करीब है। क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। नवाज शरीफ ने ये जो स्टांस लिया है, उन्होंने क्यों लिया है, वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि जो करप्शन के केसेस हैं उनके ऊपर और शहबाज शरीफ के ऊपर और मरियम नवाज के ऊपर, उनको मोड़ा जा सके और कहा जाए कि ये तो दरअसल सियासी मुकदमात हैं।
اور وہ سیاسی مقدمات کب ثابت کر سکتے ہیں؟ جب وہ پاکستان کی فوج کو اس میں لے کے آئے۔ نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ ہندوستان کے بہت قریب ہے۔ ہندوستان بھی یہی کرتا ہے جو آپ نے اپنے شروع میں اپنے بیانیے میں جو کہا کہ پاکستان کے اوپر جمہوریت نہیں ہے، وہاں پہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ پاکستان پہ رول کرتی ہے، اور فیصلے سارے تو جی فوج کرتی ہے، باقی تو کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ نواز شریف کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ تو پاکستان کے اندر بنے ہی نہیں ہیں۔ پیناما کا جو سکینڈل آیا تھا وہ تو زد سے زد کی جرمن اخبار تھی جس میں انہوں نے یہ سکینڈل چھاپا، اور صرف پاکستان نہیں، آئس لینڈ میں بھی حکومت گئی، اور بھی ملکوں میں بہت لوگوں کو جو ہے وہ ریزائن کرنے پڑے، پاکستان میں نواز شریف کا نام اس میں آیا۔ ایسے میں شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ دھاندلی، مسائل اور معیشت پر بات کرنا بغاوت ہے، تو ہر روز بغاوت ہوگی۔ تو مسئلہ شروع نہیں ہوا اور بغاوت کا پرچہ درج ہو گیا ہے۔ آئین کی بات کرنا بغاوت ہے، الیکشن میں دھاندلی کے خلاف بات کرنا بغاوت ہے، مہنگائی کے خلاف بات کرنا بغاوت ہے، اس کرپٹ حکومت کو گھر بھیجنے کی بات ہے۔ ہر روز پاکستان میں بغاوت ہوگی۔ ملک میں بے روزگاری کی بات کرنا بغاوت ہے، ملک کی معیشت کی تباہی کے بارے میں بات کرنا بغاوت ہے، سی پیک کی بندش کے بارے میں بات کرنا بغاوت ہے، کشمیر کے سودے کے بارے میں بات کرنا بغاوت ہے، تو ہر روز بغاوت ہوگی۔ سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا ہے تو آؤ، یہ ہتھکنڈے نہیں چلتے۔ یہ ہتھ کنڈے نہیں چلتے۔ احسن اقبال نے کہا ہے کہ اب پنجاب بھی غداری کے مقدموں کی صف میں آ گیا ہے۔ وزیر داخلہ کو کہو کہ وہ یہ غداری کا مقدمہ اپنے نام سے درج کرے۔ جو پاکستان کے آئین سے روگردانی کرے گا، چاہے وہ فوجی ہو، جج ہو، بیوروکریٹ ہو، سیاستدان ہو، چاہے وہ صحافی ہو، ہم اس سے جنگ کریں گے۔ لیگی رہنما محمد زبیر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز نے بھارتی لابی سے ملاقات نہیں کی، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ الزامات واپس نہ لیے تو قانونی نوٹس دینے کا حق رکھتے ہیں۔ مریم نواز نہتی لڑکی ہے، حکومت ڈرے نہیں، انہیں فیس کرے۔ اے پی سی کے پلیٹ فارم سے تقریر کی تھی، ہمارا آدھا کام تو ہو ہی گیا۔ ہمیں یہ اندازہ تھا کہ عمران خان بہت پریشان ہوں گے، لیکن اتنا زیادہ پریشان ہوں گے کہ ٹانگیں کانپنی شروع ہو جائیں گی، یہ ہمیں نہیں تھا۔ عمران خان سے شدید اختلاف ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فلانا غدار ہے، فلانا پیٹریوٹک ہے۔ میاں نواز شریف کسی انڈین سے نہیں ملے، نہ ان کو ملنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کہا کہ کھوکر پیلس میں ملاقات ہوئی تھی مریم نواز صاحبہ کی، یہ بالکل جھوٹ ہے، اور اس قسم کی سیاست کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ جو انہوں نے ایکیوز کیا ہے مریم نواز صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو کہ جی یہ انڈین لابی کے ساتھ مل رہے ہیں، اگر یہ واپس نہیں لیا تو ہمارے پاس پورا رائٹ ہے کہ ہم لیگل نوٹس دیں گے۔ حکومت کو بھی کہہ رہے ہیں مریم نواز کو فیس کریں۔ ایک نہتی لڑکی کے ساتھ آپ سیاست کرتے ہوئے اتنا ڈر خوف ہے؟ ایک بیانیہ ہے اور وہ میاں محمد نواز شریف کا، وہ بولیں گے بھی اور ان کو کوئی چپ کرانے کی کوشش نہ کرے۔ اس حکومت کو گرانے تک ہم نہیں بیٹھیں گے۔ وہ بولیں گے بھی، انہیں چپ کرانے کی کوشش نہ کرے، ایسا کہنا تھا محمد زبیر، جو کہ نون لیگ کے نئے ترجمان کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں نون لیگ کی رہنما عظمہ بخاری صاحبہ، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ عظمہ بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ پہلے تو بات کرتے ہیں یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے تھانہ شاہدرہ میں اور راتوں رات درج ہوا ہے، آپ لوگوں کے حوالے سے تحفظات بھی سامنے آئے ہیں، اب آپ کا کمنٹ جاننا چاہیں گے، پارٹی موقف کیا ہے؟ میں بتا دوں کہ یہ جو اب ڈس اون کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جی وہ وزیر اعظم کو پتہ نہیں تھا، یہ نہیں ہو، یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ جب ایک پبلک اوپینین بنا یہ اس غداری کے اس مقدمے کے حوالے سے، اور خاص طور پر راجہ پرویز اشرف اور جو کچھ ہمارے جو پارٹی کے اندر جنرلز ہیں وہ بھی مقدمے کے اندر نامزد ہیں، اس کے اوپر جب یہ ہوا، اور خاص طور پر راجہ فاروق حیدر صاحب کے حوالے سے جب یہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر یہ بات کہی تو ظاہر ہے اس کے اوپر جگ ہسائی ہوئی ہے پاکستان کی۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا ہے کہ اب اس سے ہمیشہ کی طرح یو ٹرن لے لیا جائے، تو یہ ان کی ایما پہ جو ہے یہ پرچہ درج ہوا تھا، ورنہ مجھے بتائیے اس طرح کا پرچہ جو ہے وہ اتنی آسانی سے ایس ایچ او شاہدرہ جو ہے اس کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ کر سکتا ہے، ایسا یہ بچوں والی بات ہے۔ تو یہ اب چونکہ اس کے اوپر ایک ری ایکشن آیا ہے تو اس سے بھاگنے کی اور یو ٹرن کوشش کر رہے ہیں۔ عظمہ یہ کہیے گا کہ مقدمے میں آپ کا نام بھی ہے اور ساتھ میں بڑے بڑے جو عام سیاسی لیڈرز ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کے نام بھی ہیں، شاہد خاقان عباسی کا نام ہے، مریم نواز صاحبہ کا اس میں نام ہے، راجہ ظفر الحق کا نام ہے، احسن اقبال ہے، سردار ریاض صادق بھی ہیں، خواجہ آصف پرویز رشید کے نام بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اگر مرکزی قیادت گرفتار ہو گئی ہے تو پھر آگے جو آپ لوگوں نے اتنا بڑا احتجاج کا پلان بنایا ہوا اس کا کیا ہوگا؟ ایک تو ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ ہمیں گرفتار کر سکیں۔
چونکہ یہ جو لڑکھڑاتی ہوئی حکومت ہے یہ اگر ہمیں گرفتار کرے گی تو پھر ملک جو ہے وہ پھر ہر بندہ اپنی مرضی کا مالک ہوگا، اور جب موب کے حوالے تحریکیں ہو جائیں نا تو پھر ان کے نتیجے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ لیڈرز جو ہیں وہ بہتر طور پر تحریکوں کو لیڈ کرتے ہیں، ان کو ڈسپلن میں رکھتے ہیں اور حالات جو ہے وہ ٹھیک رہتے ہیں۔ یہ چوائس ان کی ہے، یہ جو بھی کرنا چاہیں، لیکن اس مقدمے کے حوالے سے ایک قانونی پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ آگے نہیں چل سکتا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو 196 ہے 196A جو CRPC ہے، جو ہمارا ضابطہ قانون ہے پاکستان کا فوجداری، اس کے مطابق اس میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو شکیں انہوں نے لگائی ہیں 120 121 123 یہ سب، یہ جب تک ایگزیکٹو اتھارٹی، اور وہ ایگزیکٹو اتھارٹی ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ یا کیبنٹ، اگر وہ جو ہے اس کو اس کی اجازت وہ دے سکتی ہے، اور وہ اجازت دیں گے تو یہ مقدمہ آگے چل سکتا ہے، ورنہ نہیں چل سکتا، جیسے پرویز مشرف کے دور میں ہوا تھا، اس کے کیس کے اندر ہوا تھا۔ سو یہ اگر وفاقی حکومت کھل کے سامنے آئے اور آ کے آن کرے کہ ہاں ہم نے کروایا، بھاگتے کیوں ہیں، ڈرتے کیوں ہیں، ہم نہیں ڈر رہے تو یہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ یہ بڑی عجیب و غریب بات آپ بتا رہی ہیں کہ یہ جو دفعات لگائی گئی ہیں ان کے لیے ایگزیکٹو اتھارٹی کا اپروول ضروری ہے۔ اب خود ایگزیکٹو ملک کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ معاملہ پسند نہیں آیا، تو اب آپ کی پارٹی کی طرف آ جاتے ہیں، آپ کے اپوزیشن اتحاد کی طرف آتے ہیں، ان کا کیا لائے عمل ہے آگے، کیسے ان جلسوں کو لے کے آگے چلنا ہے، اور کیا ٹیکٹک ہے، حکومت سے کیا کروانا چاہتے ہیں آپ؟ میں بتانا چاہتی ہوں آپ کو کہ ہم نے آلریڈی جس دن ہماری CC تھی 1 تاریخ کو، اس دن میاں صاحب سے اپروول لی تھی۔ ہم نے آلریڈی اپنے 9 ورکر کنونشن جو ہے وہ پلان کیے ہوئے ہیں، جس کے اندر 12 اکتوبر کو جو ایک سمبولک ہے 12 اکتوبر 99، اس میں بھی ہمارے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے ہوں گے۔ ابھی ہم نے لاہور کے اندر احتجاجی مظاہرہ کہ جس میں حکومت کو سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ ریلی تھی یا کیا تھی، تو احتجاجی مظاہرہ تھا بہرحال۔ اور گجرانوالہ میں پہلا جلسہ جو ہے انشاءاللہ PDM کا اس کو ہم ہوسٹ کریں گے، اور باقی بھی پنجاب کے اندر 3-4 جلسے ہیں، اور آخری مارکا جو ہے وہ لاہور کے اندر ہے 14 دسمبر کو۔ آخری مارچ کا جو ہے وہ ہو لاہور میں۔ بہت شکریہ جی، عظمہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن جو FIR درج کی گئی ہے قانونی پہلو کے حوالے سے بات کریں گے، اور ہمیں جوائن کریں لاہور سے ممتاز ماہر قانون جناب اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ اظہر صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے۔ اظہر صاحب، اس مقدمے میں جو بغاوت کی شکیں جو شامل کی گئی ہیں، جو دفعات شامل کی گئی ہیں، ان کے لیے صرف شفاعت بھی بات کر رہے تھے کہ ایگزیکٹو اتھارٹی کا اپروول ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، یہ اس نوعیت کا مقدمہ ہے، تو ایسی تمام صورتحال میں جو FIR درج ہوئی ہے اس کی پھر کیا قانونی حیثیت رہ جاتی ہے؟ بہت شکریہ۔ FIR ہمیشہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے، اور جو درخواست دی جاتی ہے اس درخواست کی بنیاد پر دفعات ہے، اس میں جو نام دیے جاتے ہیں، نہ کوئی نام اضافہ کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی نام نکالا جا سکتا ہے۔ یہ کام آگے ہے انویسٹیگیشن کا، انویسٹیگیشن کی سٹیج پر کون سی دفعات رہنی ہے، کون سی دفعات نکالنی ہے، یہ ضابطہ فوجداری کی بڑا کلیئر ہے، اس میں پریشان ہونے کی ایسی ضرورت نہیں، یہ تو پولیٹیکل سٹنٹ ہو رہا ہے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ جو الفاظ، جو تقاریر، جو طریقہ کار طے کیا، یہ کیپٹن صفدر کو تو بھول گئے ہیں، ان کے خلاف گجرانوالہ ایک دن پہلے مقدمہ ہوا، وہ تو بیچارہ بھول گیا، اس کو لگتا ہے لوارث چھوڑ دیا انہوں نے، وہاں تو کوئی ایسا ذکر نہیں ہوا۔ سمجھنے والی جو بات ہے کہ آپ جو بیانیہ لے کر چل رہے ہیں اس کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا، مثال کے طور پر وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ سارے جھوٹ بولتے۔ بھئی 2 کیسوں میں العزیزیہ ایون فیلڈ میں اور العزیزیہ میں سزا ہو چکی ہے، العزیزیہ میں تو وہ میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر بیل پہ بھاگے ہوئے ہیں، وہ لوگ کلیئر نہیں ہے۔ دوسری بات جو وہ ذکر کرتے ہیں کہ الیکشن چوری ہوا ہے، الیکشن 2013 میں چوری ہوا تھا، عمران خان نے جو بھی تحریک چلائی، باقاعدہ ایک قانون بنا، قانون کے بعد یہ بات پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے سامنے گئی، اور 460 کے قریب الیکشن پٹیشن، کوئی بھی الیکشن اگر آپ نے چیلنج کرنا ہے اس طرف تو ہم تفصیل سے ذرا بات کریں گے، لیکن فی الحال یہ جو شقیں لگائی گئی ہیں جن کے بارے میں جیسے مدیہ نے بھی سوال کیا کہ ایگزیکٹو اتھارٹی کا اپروول ضروری ہے، اب ملک کا ایگزیکٹو جو ہے اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ خوش نہیں ہے، ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی، تو پھر اس کا مستقبل کیا ہے اس مقدمے کا، اس FIR کا؟ دیکھیں پہلے تو بعد میں بتا دوں کہ عمران خان صاحب ایگزیکٹو اتھارٹی فیڈریشن وفاق کی سطح پر ہے، یہ صوبے میں FIR درج ہوئی ہے، اور صوبے میں FIR درج ہونے کے حوالے سے حکومت پنجاب جو ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب یا کابینہ کے حوالے سے یہ معاملہ دیکھا جائے گا۔
جیسے میں نے کہا کہ یہ بھی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے. اس کے اندر دیکھیں پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ، یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ ہو سکتا ہے یہ ایف آئی اے کے پاس جاتا ہے آگے، جو کہ ایف آئی اے کی جورسڈکشن ہے کہ جب آپ چونکہ نواز صاحب پاکستان میں نہیں تھے، ویڈیو لنکس پہ آ کر خطاب کر رہے تھے، تو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کو بڑا واضح طور پر پیکا کے حوالے سے آفینسز ہوئے ہیں. جہاں تک بغاوت کی، چونکہ ایک آفینس نہیں ہے، صرف ایک آفینس ایڈ ہونے سے مقدمہ ختم نہیں ہوتا ہے. فرض کریں 124(a) کے اندر کسی ایگزیکٹو اتھارٹی کی اجازت کی ضرورت بھی ہے تو ایگزیکٹو اتھارٹی کی اجازت لی جا سکتی ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے. وہ پوسٹ فیکٹو کہہ دیں، ایکس پوسٹ فیکٹو کہہ دیں، جو مرضی آپ نہ دے رہے. یعنی ہم ایف آئی آر کی سٹیج کے اوپر یہ جو واویلا کھڑا کیا ہوا ہے نا، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے بارے میں واویلا کھڑا کیا. آزاد کشمیر کا وزیر اعظم جو کوئی بھی آ جائے، وہ پاکستان کے اندر کوئی جرم وائلیٹ کرے گا، کوئی فوجداری جرم کرے گا تو اس پر قانون کا اطلاق ہوگا. کوئی بھی پوری دنیا کے اندر آ کے پاکستان کے اندر کوئی جرم کرے گا تو پاکستانی قوانین کا اطلاق ہونا ہے. ہم نے اس کو کنٹروورشل پہلے دن سے بنا دیا. ابھی معاملات کو آگے چلنا ہے، ابھی معاملات کو آگے چلنا ہے، اور جیسے جیسے معاملات آگے چلیں گے ہم اس حوالے سے آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ، ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی تقریروں پر جو پابندی کی درخواست تھی اس کو خارج کر دیا، اور فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سیاسی مواد سے متعلق معاملات عدالت لانا عوامی مفاد میں نہیں ہے. جی جناب، یہ بھی کہا گیا ہے کہ درخواست گزار مطمئن نہیں کر سکا کہ تقریر سے کون سے حقوق متاثر ہو رہے ہیں. تحریری فیصلے میں درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی گئی. تحریری حکم نامہ 4 صفحوں پر مشتمل ہے. اور سیاسی میدان میں ایک اور اہم ڈیولپمنٹ پہ نظر ڈالتے ہیں. پی ڈی ایم جلسے کی پہلے ہی تاریخ، جیسے کل ہم مریا بات کر رہے تھے کہ 10 کو نہیں ہوا، آپ نے کہا نہیں انشاءاللہ 18 کو نہیں، 16 کو ہو گیا. نہیں شفاعت اس سے پہلے بھی ہے، گجرانوالے سے شروع ہو رہا ہے. 16 ہے نا، 16 کو گجرانوالہ شروع ہو رہا ہے اور 18 کو کراچی آ رہا ہے. تو جناب گجرانوالہ میں پنڈال سجنے والا ہے، اور پہلے جو تھا وہ اعلان یہ ہوا تھا کہ جی 10 اکتوبر کو جلسہ ہوگا، پھر وہ 10 سے 11 ہو گیا. یو ریممبر شفاعت، اور انہوں نے شروع کرنی تھی کوئٹہ سے، کہ کوئٹہ سے شروع کریں گے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اس شہر میں تو ان دونوں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کا تو ووٹ بینک ہی اتنا نہیں ہے، تو وہاں سے کیسے شروع کریں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں جی ہم 18 سے کریں گے. پھر پتہ چلا نہیں جی کہ اب وہ جو شروع کرنے جا رہے ہیں پہلے آپ کرتے کرتے اب یہ ہوگا، پہلے گجرانوالہ سے شروع ہوگا اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ لاہور آئے گا جناب، سوری کراچی آئے گا یہ جلسہ، اور کراچی پہنچے گا 18 اکتوبر کو. اور 18 اکتوبر کو ایک حیثیت، جذباتی حیثیت لوگوں کی اس لیے بھی ہے، اس تاریخ کے حوالے سے وابستگی ہے کیونکہ یہ سانحہ کارساز کی برسی کا دن ہے، یہ سانحہ کارساز کا دن ہے. تو اس حوالے سے جناب اپوزیشن کا لائے عمل تو اب سامنے آ گیا ہے کہ کراچی اور کوئٹہ کے پروگرام چونکہ متصادم تھے، تو اب کوئٹہ میں پی ڈی ایم کا جلسہ 25 اکتوبر کو ہوگا، 22 نومبر کو پشاور، 30 نومبر کو ملتان، اور 13 دسمبر کو لاہور میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا. بالکل شفاعت، اور پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہے، اس میں شاہد خاقان عباسی کو اتحاد کا سیکرٹری جنرل مقرر کیا گیا ہے، جبکہ سیکرٹری اطلاعات عوامی نیشنل پارٹی کے میں افتخار ہوں گے. اور ایسے میں دوسری جانب ریلوے کے وزیر شیخ رشید صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سیاسی پیش گوئیاں کافی زیادہ مشہور ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پی سی پیپلز پارٹی نے بلائی، پی ڈی ایم کا سربراہ فضل الرحمان کو بنا دیا، دسمبر جنوری تک پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے الگ ہو جائے گی اور یہ ہنڈیا جلد بیٹ چوراہے ہی پھوٹے گی. کیا کہنا تھا شیخ صاحب کا، آپ کو سنواتے ہیں. پیپلز پارٹی نے بلائی، انہوں نے تو یہ سوچا تھا کہ بلاول اس کا ہیڈ بنائے گا، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ مولانا صاحب نے شورا گھونپنا ہے. مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کی سربراہی سے پیچھے نہیں ہوں گے، بلاول کو سربراہی نہیں دیں گے. وہ جلسہ جو ہے اور تحریک جو ہے مولانا فضل الرحمان کی ہے، باقی ساری جمعہ جنج کے ساتھ ہیں. پیپلز پارٹی اس سے پہلے 31 دسمبر سے الگ ہو جائے گی، وہ ایک انتہا پسند جماعت کے ساتھ نہیں چلے گی. نون لیگ میں بھی آپ دیکھیں، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. پیپلز پارٹی بھولی نہیں کہ میمو گیٹ میں نواز شریف صاحب خود کالا کوٹ پہن کے ان کورٹ میں پیش ہوئے. آج آصف زرداری صاحب نے، کسی نے مجھے کہا کہ انہوں نے خواجہ آصف کا بھی نوٹس دیا ہے. تو تاریخ یہ بتائے گی کہ یہ چوراہے میں ہنڈیا پھٹے گی، یہ ناکام ہوں گے، ناشاد ہوں گے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر ولید اقبال صاحب، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. ولید صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اپوزیشن اپنے الائنس کے تحت جو انہوں نے جلسے کرنے ہیں ان کا اعلان کر چکے ہیں، بڑا طویل انہوں نے اسکیجول دیا ہے دسمبر تک کا. آپ کیا کہتے ہیں، کیسا لگ رہا ہے؟ حکومت کی صفوں میں کیا کوئی پریشانی ہوگی؟ بالکل نہیں جی، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تشویش نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہے. یہ پچھلے ہفتے، آج سے ایک ہفتہ قبل کابینہ کا اجلاس جو ہوا تھا، اس میں پرائم منسٹر نے یہی باتیں واضح طور پہ کی تھیں، اور
ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اپوزیشن کو نہ کوئی ڈیل ملے گی اور نہ ہی کوئی ڈھیل ملے گی. یہ مظاہرے کرنا، اجتماع کرنا، جلسے کرنا، یہ ویسے سب کا جمہوری حق ہے، بشرطے کہ یہ پرامن ہو اور غیر مسلح ہو. ہمارے آئین کا جو آرٹیکل 16 ہے وہ یہی وعدہ کرتا ہے بنیادی حق کے طور پہ کہ پرامن اور غیر مسلح جو اجتماع ہے یا اسمبلی ہے وہ بالکل ایک بنیادی حق ہے اور اس کو تسلیم کیا جاتا ہے. صحیح. تو اچھا بس کر رہے ہیں کریں، لیکن یہ ہے یہ بتائیے گا، جیسے ابھی آپ نے بولا کہ ان کا حق ہے جلسے کرنا، احتجاج کرنا ان کا حق ہے، لیکن پرامن طور پہ احتجاج ہونا چاہیے. اگر پچھلے سال ہم انہی دنوں میں چلے جائیں تو مولانا صاحب نے بڑا پرامن احتجاج کیا تھا اور بڑی تعداد میں لوگوں کو نکالنے میں وہ کامیاب بھی ہو گئے تھے. تب وہ اکیلے تھے، تب پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے حمایت ضرور کی تھی، لیکن اب تو یہ تمام تو لوگ مل کے جو نکال رہے ہیں جلسہ، تو کہیں بھی حکومت کو اس حوالے سے کہیں تھریٹ فیل نہیں ہو رہا کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر آ گئے تو؟ جی، یہ پہلی بات تو یہ پچھلے سال جو نومبر میں مولانا فضل الرحمان نے جو اجتماع یا جو بھی وہ احتجاج یا کیا جو انہوں نے اسلام آباد میں کیا تھا، یہ میں نے اس موقع پہ بھی ٹیلی ویژن پہ کہا تھا، آج پھر دہراؤں گا کہ یس، ایک بات کا کریڈٹ جاتا ہے ان کو کہ جو ان سے شرائط طے ہوئی تھیں اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، انہوں نے اس کی پاسداری کی. جو ان کو مقام دیا گیا تھا وہ وہیں پہ رہے اور کوئی کسی قسم کا واقعہ نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں اسلام آباد کی پولیس اور وہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، آئی جی صاحب، ان کو بھی بہت سا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہونے دیا، کیونکہ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہو جائے تو وہ پھر کنٹرول سے باہر جب بھی جا سکتا ہے. تو یہ کہنے کے بعد جی یہ جو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ وہ ایک لحاظ سے زیادہ ایک جو مولانا جب اکیلے کر رہے تھے تو وہ ایک میں اپوزیشن کے نقطۂ نگاہ سے دیکھ رہا ہوں نا، وہ ان کے لیے زیادہ ایک آسان چیز تھی کیونکہ وہ آل ان آل تھے. آپ نے یہی دیکھ لیا کہ ایک شیڈیول کا اعلان کر کے انہوں نے دوبارہ اس میں آج کل جو ہے رد و بدل کر دیا، اور اس کی وجہ کیا نکلی کہ ان کا آپس میں جو ہے وہ اختلاف تھا. تو مجھے اپنے اندازے کے مطابق جو میں ان کو جانتا ہوں، اور میرے خیال میں پرائم منسٹر نے جب ابھی پرائم منسٹر نہیں بنے تھے، یہ الیکشن کے 2 دن بعد بھی انہوں نے اپنا کوئی اتحاد کا اعلان کیا تھا. تو یہ پرائم منسٹر نے یہ آبزرو کیا تھا اس وقت بھی چیئرمین پی ٹی آئی کے طور پر کہ یہ جس طرح کی ان کی شکلیں ہیں اور جس طرح کے ان کے نظریے ہیں، یہ کبھی اکٹھے بیٹھ ہی نہیں سکتے، اکٹھے چل ہی نہیں سکتے. نظریوں کی بات تو کر سکتے ہیں، ولی صاحب شکلوں کی بات نہیں کرتے. ولید صاحب، اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے، جیسے شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی اس اتحاد سے الگ ہو جائے گی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دسمبر جنوری سے پہلے ہی ہو جائے گا واقعہ. آپ کو اس الائنس کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ آپ کو بھی لگتا ہے یہ الائنس چل نہیں پائے گا؟ جی، میں جو واقعہ آپ کو ابھی جس کا میں اشارہ کر رہا تھا یا جس کی طرف میں ذکر کرنے لالا تھا، وہ الیکشن میرے خیال یہ 25 جولائی 2018 کو ہوا تھا نا. 26 یا 27 کو ایک الائنس کا اعلان ہوا تھا. ابھی کچھ 1 مہینہ پہلے مجھے ایک پروگرام میں اس کا ذکر کرنا پڑا تو مجھے ڈھونڈنا پڑا اس کو، اور گوگل پہ بھی اتنے آسانی سے نہیں ملا. وہ اس کا نام رکھا گیا تھا الائنس فار فری اینڈ فیئر الیکشنز. یہ انہی پارٹیوں نے بنایا تھا، اور وہ کتنی دیر چلا، میں نے کہہ رہا ہوں نا، گوگل پہ بھی اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. یہاں تک وہ اس کی ایک ہسٹری ہے. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں زیادہ جو چانسز ہیں وہ ڈس انٹیگریٹ کرنے کے ہی ہیں. میں شیخ صاحب جتنی بصیرت تو نہیں رکھتا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اتنے مہینے تک وہ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ میں نے جو آپ کو ابھی بتا رہا تھا نا کہ مولانا اکیلے جب کر رہے تھے، وہ زیادہ میرے خیال ایک افیکٹو چیز تھی پولیٹیکل ایکٹیویزم کے طور پہ. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ مولانا جو باقی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ جو مل کے کرے نا، وہ ان کے لیے بہت بڑا ٹاسک ہو گیا، کیونکہ مزاج بھی آپس میں نہیں ملتے. بہت شکریہ جی سینیٹر ولید. جی سر، ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی کوئی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جہاں وہ آل ان آل تھے وہاں زیادہ وہ فوکس کے ساتھ یہ کر سکتے تھے. یہاں یہ آپس کی پارٹیاں ہیں جو بظاہر تو اتحاد میں ہیں، لیکن ان کے آپس میں ایسے اختلافات ہیں کہ ان کے کارکنان آپس میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کے چکر میں وہ جو ہے نا فریقین بن جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں آپس کے اختلافات کی وجہ سے بھی جو ہے ایک ہونا بڑا مشکل ہے. بہت شکریہ جی سینیٹر ولید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود. یہاں پر ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں باخبر سویرا میں، اور رخ کرتے ہیں آزاد کشمیر کا. کورونا کیسز بڑھ رہے ہیں، آزاد کشمیر میں انفیکشن ریٹ بڑھ رہا ہے، اور اب آزاد کشمیر میں دوبارہ سے
लॉक डाउन नाफिज करने का फैसला कर लिया गया है। बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की ज़ेर सदारत एक आला सतह का इजलास हुआ और इस इजलास में बताया गया कि आज़ाद कश्मीर में कोरोना के मस्बत केसेस की जो शरह है वो 8.3% है, जो पाकिस्तान के दीगर इलाकों के मुकाबले में निस्बतन ज़्यादा। और ऐसे में मजहबी इज्तिमात, सियासी और समाजी तकरीबात भी महदूद करने का फैसला किया गया है, जबकि एंट्री पॉइंट्स पर चेकिंग, ट्रांसपोर्ट और तालीमी इदारों में SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। हुकाम को लॉकडाउन के हवाले से ज़ाब्ता कार तय करने की हिदायत की गई हैं। ये फैसला भी किया गया है कि घर से बाहर और दफातर में मास्क की मुकम्मल पाबंदी करवाई जाएगी और खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में अब तक कोरोना से 2800 अफराद मुतासर और 76 अमवात हो चुकी हैं। वैसे अजीब सी बात है कि मजहबी इज्तिमात पे और सियासी तकरीबात पे पाबंदी है, लेकिन अब तो जलसे जुलूस आने वाले हैं। बिल्कुल शफात, जलसे जुलूस। और इसके अलावा मैं आपको ज़्यादा दूर करनी करी, ऑफिस से जाते हुए ज़रा आप सदर से होते हुए जाइएगा, आप देखेंगे वहाँ पे इतना रश है और लोगों ने मास्क का तो इस्तेमाल जो है बिल्कुल तर्क कर दिया है। लोग मास्क को इजी ले रहे हैं। उन्होंने कहा जी जब सदर ट्रंप नहीं पहन रहा मास्क तो हम क्यों पहने, जब उसको हो गया कोरोना वो भी तो ठीक है। खैर बड़ी गलत एग्जांपल सेट हो रही है इसमें। मैंने बाज़ औक़ात जब वो हुकूमत को सख्ती करनी पड़ती है और लॉकडाउन सख्त लगाना पड़ता है, उससे बहुत ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं। यानी जो लोग मास्क नहीं पहन रहे वो खुद शायद उनको इतना मुतासर ना होते हैं, हो सकता है शायद वो उनको फ़र्क भी ना पड़ता हो फाइनेंशियली। अपनी ईगो, अपनी जिद की वजह से कहने जी मैंने मास्क नहीं पहनना, मुझसे मास्क नहीं पहना जाता, मुझसे सही सांस नहीं लिया जाता, ये आप ही के लिए बेहतर। वैसे हम कोशिश करेंगे कि हम आज़ाद कश्मीर कोरोना सेल के जो फोकल पर्सन डॉक्टर मुश्तबा बशीर हैं, हम उनको भी शामिल गुफ्तगू करें और उन्होंने मुझे एग्जैक्टली। सर अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बाखबर सवेरा। सर ये बताएगा कि इस वक्त अगर करंटली तौर पर देखा जा सके तो कोरोना की क्या सिचुएशन है आज़ाद कश्मीर में, केसेस और टेस्ट की शरह क्या है? देखिए जी, ये पिछले कुछ एक हफ्ते से जो है वो खासकर जो मुजफ्फराबाद हमारा कैपिटल है, इसमें जो है वो एवरेज जो है वो 15 से 20 केसेस आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त तक जो टोटल हमारे पास केसेस हुए हैं वो भी इस वक्त तक वो बलूचिस्तान से भी आप कहें तो तकरीबन 6 गुना कम है। 2862 केसेस अब तक 2862 केसेस टोटल हुए हैं और उसमें से सिर्फ हमारी जो है ना 76 डेथ हुई हैं। और अगर मैं कहूँ आपको तो 334 ऐसे केसेस हैं जो इस वक्त एक्टिव हालत में यहाँ मौजूद हैं। बाकी जितने भी लोग थे वो रिकवर होकर घर जा चुके हैं। लेकिन हमारे लिए जो वरिंग साइन है कि जो हमारा कैपिटल है मुजफ्फराबाद, बाकी साउथ के एरिया में और दीगर इलाकों में तो हमारा जो एवरेज है वो अब 1 से 2 पर आ गया है दीगर शहरों में। लेकिन मुजफ्फराबाद में पिछले एक हफ्ते से जो एवरेज है वो 15 से 20 के दरमियान जा रहा है, जिसकी वजह से हमने ये किया है कि कल हमारी जो मीटिंग हुई और आज दोबारा मीटिंग है, उसमें हमने स्मार्ट लॉकडाउन जो था पहले हमारा चल रहा था, उसमें हम देख रहे हैं कि अगर कोई स्कूल में आता है तो उसको बंद कर देते हैं, कोई और किसी इदारे में होता है तो उसको बंद कर देते हैं, किसी एरिया की तरफ होता है तो उसको कॉर्डन ऑफ कर देते हैं। तो ये एक पॉलिसी लेकर हम चल रहे हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे ये जो इसकी नया स्पेल आया है, अब ये नहीं पता कि ये स्पेल जो है वो कितने लंबा चलेगा और इसमें जो है वो कितनी आगे जो है वो केसेस में इजाफा होगा। तो गवर्नमेंट ने इस पर तो बड़ी सीरियसली इस पर हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर दोबारा जो है लॉकडाउन का जो फैसला किया है। कल जो हमारी मीटिंग में फैसला हुआ और आज उस पर दोबारा मीटिंग हो रही है। तो 15 से 20% अगर मुजफ्फराबाद में पॉजिटिविटी रेशो आ रही है तो टेस्ट कितने कंडक्ट किए जा रहे हैं? क्या इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि टेस्ट कम? हम जी 500 से ज्यादा टेस्ट हम डेली करते हैं और 50,000 क्रॉस कर गया हमारा, तकरीबन 50,600 कुछ टेस्ट हमने कल तक किए हैं। और अगर आप उसको देखें हम 500 से हमारी ज़्यादा हैं टेस्ट, लेकिन चूंकि हम अब टेस्ट लेते हैं जो किसी सिम्टम के साथ कोई आता है तो उसका टेस्ट लेते हैं, वरना हमारी कैपेसिटी इस वक्त 1000 टेस्ट डेली की मौजूद है आज़ाद कश्मीर में। लेकिन हमें जो है 500-550 टेस्ट हम डेली कर रहे हैं। 500-550 टेस्ट आप लोग डेली कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि जब पहले भी जब कोरोना की जब वेव आई थी बड़ी स्ट्रांगली से जब पाकिस्तान को हिट किया था, तब भी आज़ाद कश्मीर जो था वहाँ पर बड़ी कोशिश की गई थी और केसेस काफ़ी अंडर कंट्रोल रखे हुए थे। लेकिन एकदम जो केसेस जो यहाँ पर बढ़े और आपने बोला खैर बलूचिस्तान से तो कम है, तो रीजन क्या बनी? क्योंकि हमने देखा जो शादी हॉल पाकिस्तान भर में लेट खुले थे, आज़ाद कश्मीर में जल्दी खुल गए थे, चीजें जल्दी खुलना शुरू हो गई थी आज़ाद कश्मीर में। नहीं, हमने बिल्कुल जिस दिन पाकिस्तान के दीगर सूबों ने खोले थी, जो उन्होंने एक लिस्ट तैयार की थी बिल्कुल NCOC के फैसले के तहत, उसी डेट पर हमने भी चीज़ें खोली हैं। कोई चीज़ हमने अर्ली जो है ना वो नहीं खोली। सिर्फ ये जो मुजफ्फराबाद में केसेस आ रहे हैं इसकी बुनियादी वजह जो इस वक्त तक सामने आ रही है वो चूंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है मुजफ्फराबाद टू इस्लामाबाद और दीगर इलाकों में, मानसेरा यहाँ से करीब है बहुत ज़्यादा, मरी बहुत करीब है, फिर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है, तो इस दौरान जो है ना वो उसकी वजह से जो है ना फैलाव में इजाफा हुआ है।
अगर आप साउथ की तरफ जाएं तो वहाँ टूरिज्म नहीं है, वहाँ पर उस तरह की मूवमेंट कम है लोगों की, तो जिसकी वजह से जो है वो आपको केसेस की तादाद में भी कमी नजर आएगी। तो ये बुनियादी वजह जो है वो, एक तो हमने टूरिज्म को जो कम्प्लीटली ओपन किया उसमें हम फिर मुश्किल में पड़ गए कि हम किस तरीके से ये चीज को हम करें कि हम हर टूरिस्ट का दायरा उस तरह से तो नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, अब टूरिज्म का मुस्तकबिल क्या है आज़ाद कश्मीर के हवाले से? देखें, आज़ाद कश्मीर में जो है ना वो टूरिज्म हमारे लिए एक तरह से आप कह लें कि हाइडल और टूरिज्म ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आज़ाद कश्मीर की बुनियादी तौर पर इसका इन्हिसार है, और फ्यूचर में हमारी तमाम पॉलिसीज़ टूरिज्म की तरफ जा रही हैं, चूँकि हमने जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और जितना भी हमारा एजेके का इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बेहतरी के लिए जो हमने ये 5 साल काम किया है, PMLN की गवर्नमेंट ने 4 साल और कुछ माह हुए हैं, तो उसका बुनियादी मकसद ही यही था कि एजेके को जो है वो टूरिज्म की तरफ ज़्यादा बेहतर तरीके से लेके जाया जाए। मेरा हवाला, मेरा सवाल जो है वो कोरोना के पस मंज़र में है कि कोरोना केसेस में इजाफा होते हुए मुजफ्फराबाद और दीगर जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं लाइक बाग है, वहाँ पे क्या मुस्तकबिल है? देखें, अभी वैसे एक हमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि क्योंकि सर्दियों में टूरिस्ट का वो झुकाव जो है ना वो इस तरफ नहीं होता, और मुजफ्फराबाद में अब ठंड हो गई है थोड़ी, आपने मेरे लिबास से भी आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि आज आपको इवन हमें कोई फ़ैन वगैरह कुछ नहीं है, थोड़ी सर्दी हो गई है, शाम को ज़्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह से अब जो टूरिज्म का जो झुकाव है इस तरफ वो थोड़ा कम होता जा रहा है। और अब हमने देखा है कि पिछले हफ्ते में लोगों ने जो ट्रैवलिंग कम की है, तो आइंदा आने वाले महीने में शायद ये टूरिज्म कम हो जाएगा, लेकिन हम कम से कम अभी जो हम फैसला करने जा रहे हैं टूरिज्म भी कम होगा और उसके नतीजे में कोरोना केसेस के इन्फेक्शन रेट में भी कमी आने की तवक्को है। हमारे साथ डॉक्टर मुश्तबा बशीर मौजूद, शुक्रिया जी हमें इस हवाले से तफसीलात से आगाह करने का। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वैसे शफात, जब से अब स्कूल्स खुले हैं और हमने देखा है कि कोरोना की सेकंड वेव ने भी हिट कर दिया है पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता, तो बड़े लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि पिछली तरह बातें चल रही थी ना कि जैसे वो कहते हैं जी सयाहत की बहुत सारे मकामात बंद कर देंगे, तो हो सकता है 15 अक्टूबर से स्कूल भी दोबारा बंद हो जाए। मैंने इस हवाले से जो मेरी वसीतर सियासी बसीरत है वो ये कहती है कि ये हो सकता है वो ऐसे बच्चे जो स्कूल जाने ही नहीं चाहते थे, ये उन्होंने अफवाह उड़ाई है और उन्होंने ना सोशल मीडिया पे पोस्टें बना के अपने घर वालों को डरा रहे हैं। यस, ऐसे ही हुआ है जी। लेकिन आप तमाम ऐसे बच्चे जो कि स्कूल जाने से नफरत करते हैं और सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, वफाकी वज़ीर तालीम ने सोशल मीडिया पे ज़ेरे गर्दिश खबरों को अफवाह करार दे दिया है। भाई कोई स्कूल बंद नहीं हो रहा। बिल्कुल जी, और शफकत महमूद ने एक ट्वीट की और अपनी इस ट्वीट पर उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि जो सोशल मीडिया पर आइंदा हफ्ते से तालीमी इदारों की बंदिश की जो खबर गर्दिश कर रही है ना, झूठ है, इसमें कोई सदाकत नहीं। आप स्कूल जाएंगे और आपको SOPs पर हर सूरत में अमल दरामद करना ही पड़ेगा। अब देखिए, मुल्क भर में तालीमी इदारे तो शफात खोल दिए गए हैं, लेकिन SOPs पर अमल दरामद ना होने की वजह से जो वायरस में फैलाव का खतरा है ना, वो अभी भी मंडला रहा है। सिंध में मॉनिटरिंग एंड एविएशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में एवेल्यूएशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वक्त सूरत हाल तशवीशनाक है, जिसके मुताबिक सूबे भर में 44,984 स्कूलों में तदरीसी अमल जारी है और 2,108 तालीमी इदारों ने सिरे से SOPs पर अमल दरामद ही नहीं किया। बिल्कुल, स्कूल्स और कॉलेजेस में ना तो मास्क का इस्तेमाल हो रहा है, ना ही सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा है, समाजी फासले का भी ख्याल नहीं रखा जाता जी, और SOPs की खिलाफ वर्जी पर महज 40 स्कूल बंद किए गए। और इसी तरह सरकारी और प्राइवेट जामियात में भी कोरोना के खतरात से निपटने के लिए बार बार SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं जब वाई वी आर ओनली स्टिकिंग टू स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हम उससे बाहर की नहीं बात करें। आप बाहर भी चले जाएं कि शॉपिंग करने के लिए चले जाएं, लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ, भूल गए। एक मामला है कि जब आप एक एनवायरनमेंट में 3 घंटे से जायद रहते हैं, अब जितना ज़्यादा ड्यूरेशन वहाँ स्पेंड करते हैं उतना ज़्यादा ख़तरा बढ़ जाता है वायरस कॉन्ट्रैक्ट करने का। इस वजह से स्कूल्स और तालीमी इदारों और शादी हॉल्स में भी, क्योंकि लोग रेस्टोरेंट में शायद 3 घंटे नहीं बैठते, शादी हॉल में तो 3-4 घंटे बैठना पड़ता है। वर्क प्लेसेस भी, शादियों में तो खुशी इतनी होती है ना, मतलब आपस में गले भी बार बार मिल रहे होते, तो कोरोना ने तो ऐसे ही फैल जाना है। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वाइस चांसलर हमदर्द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर शहीबुल हसन साहब। शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त जिस तरह से जामियात के अंदर SOPs हम देख रहे हैं कि वो तो फॉलो की जा रही हैं, लेकिन 44,000 स्कूल्स हैं, उनमें सब पे SOPs को मॉनिटर करना ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। आप इस सारे निज़ाम से मुतमईन हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने हमें इस प्रोग्राम में शामिल किया और हमारी राय को अहमियत दी। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, बिल्कुल वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है जहाँ पे हम प्रॉपर मॉनिटरिंग या उसके हवाले से उसकी अपडेट ले सकेंगे तमाम चीज़ें एसओपीज़ फॉलो हो रही हैं नहीं हो रही। अनफॉर्चुनेटली ये इवेंट आपकी पेंडेमिक ऐसा है जिसके लिए हमारी सोसाइटी तैयार नहीं थी कि इस तरह से जो है वो ना हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है। यूनिवर्सिटीज़ किसी हद तक उसमें जो है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही हैं कि जहाँ पे वो सोशल डिस्टेंसिंग है, दूसरे एसओपीज़ को फॉलो कर सकती हैं। लेकिन स्कूल के हद तक बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उसको मॉनिटर करना या उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जैसे आपने बोला कि इन एसओपीज़ को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एसओपीज़ को मॉनिटर नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स कोरोना जो है इसका खदशात मजीद बढ़ते चले जाएंगे। फिर अगर बंद करेंगे तो बच्चों के सेमेस्टर सिस्टम, बच्चों के पेपर्स आने वाले हैं, तो ये तो पूरा तालीमी साल अगर देखा जाए बच्चों का शदीद मुतासर हो जाएगा इससे। बिल्कुल मुतासर होगा, इसलिए कि जो है वो मैंने पहले कहा कि हम इसके हवाले से मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं थे कि जो सिचुएशन हमारे पास आई है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और है जो हमें देखने की ज़रूरत है कि इस पेंडेमिक की वजह से एटलीस्ट ये चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि हमारे स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और उसमें स्टूडेंट के तालीमी साल बचाने के अलावा किस तरह से उनको माशरे के अंदर जो है वो मुख्तलिफ सिचुएशन से नंबर आज़मा होने के लिए तैयारी की जाती है। हम बिल्कुल इस हाल से तवज्जो नहीं देते। हमारा सबसे जो लीस्ट प्रायोरिटी एरिया है वो स्कूल एजुकेशन ही है, और इस पेंडेमिक के हवाले से एटलीस्ट ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हमने सबसे ज़्यादा तवज्जो स्कूल में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब डॉक्टर साहब अब बात कर लेते हैं ज़रा यूनिवर्सिटीज़ के मामलात पे। बड़ा मुश्किल है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में यूजुअली लोग बाहर से दूसरे शहरों से आते हैं किसी एक यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए। बार बार यूनिवर्सिटीज़ का बंद होना खुलना, आपको नहीं लगता कि ऐसे मौके पे अब एक परमानेंट सिस्टम की ज़रूरत है जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन का एक परमानेंट प्लेटफॉर्म रखा जाए और जो लोग क्लासेस में आना चाहते हैं वो क्लासेस अटेंड करें, जो ऑनलाइन आना चाहते हैं वो ऑनलाइन अटेंड कर लें? आपको लगता नहीं अब इसकी ज़रूरत आ गई है? बिल्कुल ज़रूरत आ गई है, और इसके लिए हमने कहा कि अगर ये पेंडेमिक ओवर ही हो जाता है तो हम अपना हाइब्रिड सिस्टम ऑफ एजुकेशन को मेंटेन रखेंगे यूनिवर्सिटी लेवल पे एटलीस्ट। इसलिए कि जो है वो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो है वो रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। जब आप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं इसमें मुख्तलिफ इलाकों से लोग आके और फिर स्टडी कर रहे होते हैं। इसी वजह से हमने अपनी जामिया के अंदर कोशिश ये की कि सिर्फ इस वक्त हमारे पास 200 से 250 लोगों को हम अकोमोडेट कर रहे हैं ताकि उनको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर कर सके कि जो कोरोना के हवाले से इशूज़ हैं वो हाईलाइट ना हो सके या उसका किसी को ख़तरा ना आ सके। लेकिन ये बात बिल्कुल अंडरस्टूड है तमाम जामियात के हवाले से भी कि जो है वो इसके हवाले से हाइब्रिड सिस्टम कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी अगर आप देखें तो आज का जो टीचर जिसने ये ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से ट्रेनिंग एक्वायर की या स्किल्स एक्वायर की है मुश्किल के साथ, और उसको मज़ीद एक्सेल करने की उसको ज़रूरत है। इसी तरह से तालिब इल्मों को भी जो है वो इस हवाले से जो है वो अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है कि किस तरह से तालिब इल्मों को भी इस हवाले से अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर मजरूह साहब मौजूद थे और बता रहे थे कि अब हाइब्रिड सिस्टम ऑफ एजुकेशन यानी ऑनलाइन और क्लासेस को मिक्सअप करके कोई एक नई चीज़ बनाई जा रही है। यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे और बाखबर सवेरा का राउंड 2 शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी बाखबर सवेरा के राउंड 2 में। और सबसे इम्पॉर्टेंट हवाले से बात करेंगे। पहले तो ज़रा कारोबार के ज़रा मामलात पर नज़र डालेंगे, और बच्चे जो स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल में और जा रहे हैं, बच्चे स्कूल में क्या खा रहे हैं ये जानना बड़ा ज़रूरी है। आज इस हवाले से ज़रा डिस्कशन करें। बिल्कुल शफात, तो सिर्फ ये नहीं कि स्कूल में जब नॉर्मल भी जब अपने बच्चों को बच्चों की फरमाइशों पे जो चीज़ें लेके दे देते हैं जिसमें पापड़ आ जाते हैं, निम्को आ जाती हैं, वो कितनी गैर मेयारी हैं और वो किस तरीके से हमारे बच्चों की सेहत पर बुरे असरात मुरतब करते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और साथ में सिर्फ ये नहीं, हम सफाई पसंद है ही नहीं शफात। परसों से हमने देखा है कि वसीम अकरम साहब की वीडियो आई हुई है जो सुबह वॉक करने के लिए जाते हैं सीव्यू पे, तो सीव्यू का आपने हाल चेक किए, वहाँ पे कितना कचरा मौजूद है। और मतलब ये थैलियाँ कोई मछलियाँ तो इस्तेमाल नहीं करती होंगी ना, वो तो नहीं मतलब स्ट्रॉ में कोई जैसी कोला शोला कुछ भी पीती होंगी, फ्रिज ड्रिंक्स पीती होंगी। ये आइडिया बुरा तो नहीं है, हो सकता है शायद मतलब
आई नेवर नो, बट स्टिल ये वही कचरा होता है जी जो हम फेंकते हैं। और सी व्यू जो कि कराची का वाहिद समंदर है, वाहिद बीच है, उस जो कि मेरे ख्याल में हार्डली 2 किलोमीटर की पट्टी है, लेकिन उस पट्टी पे तकरीबन 3 से 4 गटर लाइंस जा रही होती हैं आपके सामने, और वही गटर लाइंस का जो कचरा है वो समंदर वापस आपकी तरफ फेंकता है। तो ये बहुत जो समंदर साहिल समंदर है कराची का, वो उसको बड़े तरजीही बुनियादों पे कुछ पैकेज चाहिए। एक पैकेज मेरे ख्याल में शायद अब एक सीवीओ को भी चाहिए, ज़रूर से वाले से भी बात करेंगे, बहुत कुछ है, सारी बातें यहाँ थोड़ी करेंगे। पहले क्या करेंगे जनाब? टॉप स्टोरीज की जानिब चलेंगे जनाब। सबसे पहले तो बात करते हैं फेडरल हुकूमत यानी वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाली नोक झोंक जो कभी कभार सियासी पॉइंट स्कोरिंग में भी तब्दील हो जाती है। कराची के जजीरे पर नया शहर बसाने के मामले पर वफाक और सिंध एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। बिलावल भुट्टो ने सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम की मजम्मत कर दी और कहा कि सिंध के जजीरों का गैर कानूनी इल्हाक काबिल कबूल नहीं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट मुरतब की, आपके साथ शेयर करते हैं। और अब आपके साथ अच्छी खबर भी ज़रा हम शेयर करें कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कंस्ट्रक्शन पैकेज के ऐलान के मस्बत असरात जो हैं वो मुसलसल अब सामने आ रहे हैं और मुल्क में तामीराती सरगर्मी में नुमाया इजाफा भी होता जा रहा है। सितंबर के महीने में सिर्फ सीमेंट की फ़रोख्त में 22% इजाफा हुआ, जिससे मजमूई फ़रोख्त 52,13,000 टन तक जा पहुंची है। यानी सीमेंट की मकामी खपत 17.5% बढ़कर 40,89,000 टन पर पहुंच गई है। और सीमेंट बिक रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जनाब कंस्ट्रक्शन हो रही है, और कंस्ट्रक्शन हो रही है इसका मतलब है कि बहुत सारी अफिलिएटेड इंडस्ट्रीज चल रही हैं और यही मईशत का पहिया चलने की निशानदेही है। रवा माल साल की पहली SMI में भी सीमेंट की फ़रोख्त में 22% इजाफा हुआ, जो 1,35,00,000 टन रही। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन APCMA के मुताबिक सीमेंट की मार्केट की तलब पूरी करने के लिए गुज़िश्ता चंद साल के दौरान मकामी सनत ने नए प्लांट्स और मशीनरी की तनसीब के साथ साथ सीमेंट की मुल्की सनत को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने में भारी सरमायाकारी की है। बिल्कुल जी, और इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे मौजूद हैं एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। ये कहिएगा कि हुकूमत के इस कंस्ट्रक्शन पैकेज की वजह से हम अगर सीमेंट सेक्टर की बात करें तो मतलब 20% जो है उसकी खपत में भी इजाफा हुआ है और काफ़ी सारी नुमाया बेहतरी भी आ रही है। इसको आप मुस्तकबिल में कैसे देखते हैं कि ये ऐसी रहेगी या मजीद जो है ये डेवलप कर जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुझे ऑनलाइन लेने के लिए। मेरा नाम फयाज इलियास है जी। मैं एक बात पहले आपको बावर कराना चाहूँगा कि ये जो तेज़ी या सीमेंट सेक्टर आपको इतना फ्लरिश इस वक्त नज़र आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो कंस्ट्रक्शन पैकेज राइट आफ्टर कोविड जो है उन्होंने एक जो अनाउंसमेंट किया था, और उसके बाद जो फर्दर अभी जो उन्होंने स्पेशल कंस्ट्रक्शन पैकेज भी जो उन्होंने अनाउंस किया है इन टर्म ऑफ FPR, ये सारे उसी के समरात हैं। आज हम जो देख रहे हैं कि सीमेंट जो सेक्टर है इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बूस्ट कर रहा है, और इसकी जो कंजम्पशन में इजाफा हुआ है। इन लास्ट जो है डोमेस्टिक कंजम्पशन में हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ा नुमाया इजाफा नज़र आता है, ऑलमोस्ट 17% के साथ एक बड़ी इसकी जो कंजम्पशन हुई है, और इसी तरह से एक्सपोर्ट का भी है। तो ये सब वो इसके डेवलपमेंट है। आगे जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है, अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स जो आने वाले हैं, और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में जो इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट दिया गया है, जिससे मजीद और इंडस्ट्रियाँ भी डेफिनेटली बढ़ेंगी। तो मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इस इक़दाम को बहुत हम सराहते भी हैं एज आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के, जो उन्होंने राइट आफ्टर कोविड के बाद जो ख़ास तौर पे इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इन्होंने जो है स्पेशल पैकेज दिया। और सीमेंट सेक्टर ऐसा है, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, जो कि बैकबोन होते हैं फॉर द बिल्डिंग डेवलपमेंट। तो ये इस वक्त जो कंजम्पशन है इसके बढ़ने की खास वजह यही है कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो इनकरेज किया गया, और जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, डेवलपमेंट वर्क के ऊपर जो काम हो रहा है, एट द सेम टाइम जो है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे भी जो काम हो रहा है। तो ये इस वक्त प्रेजेंटली और आने वाले वक्त में जो इस वक्त एक्सपेंशंस हो रही हैं सीमेंट प्लांट्स के ऊपर, यही वजहात हैं कि यही सारी ये वजूहत हैं जिसके बेसिस पे जो इस वक्त आगे जो एक्सपेंशंस हो रही हैं
تو جو ہے یہ آگے مزید سر صاحب یہ بلا شبہ کنسٹرکشن سیکٹر کو جو ریلیف دیا گیا ہے اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں کووڈ کی وجہ سے تھوڑا بہت پریشر رہا، لیکن اب فائنلی انڈسٹری ٹیک آف کر گئی ہے، لیکن ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا. آپ کو لگتا ہے جو کنسٹرکشن پیکیج کو مزید 1 سال ایکسٹینڈ کرنا چاہیے اور تاکہ جو انڈسٹری میں جو پیسہ موجود ہے وہ مارکیٹ میں سرکولیٹ ہو سکے؟ دیکھیں اس میں جس وقت یہ پیکیج آیا اس وقت جو ہے ہم لوگ جو ہے کووڈ سے جو ہے تھرو ہو رہے تھے، اور جس یہ کووڈ کی وجہ سے کچھ مہینے جو ہے وہ ہمارے لیے اس کارآمد نہ رہ کے جس کی وجہ سے، بٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس چیز کو ریکویسٹ کریں گے وزیر اعظم صاحب سے کہ اس سلسلے میں کچھ ٹائم ایکسٹینڈ کیا جائے، کم سے کم 6 مہینے کا یا ادروائز 1 سال کا اور مزید ایکسٹینڈ کیا جائے، تاکہ میکسیمم نمبرز جو ہے جو ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے یا گروتھ اس میں آنی ہے تو اس میں پارٹیسپیشن ہو سکے اور ریونیو جنریٹ ہو سکے. الٹیمیٹلی دا مین پرپز جو ہے اس انڈسٹری کو بوسٹ دینے کا ہے، جس میں تمام یہ ایلیمنٹ جو ہے سیمنٹ سیکٹر ہے یا اپنا اسٹیل سیکٹر ہے، اس کے علاوہ اور جتنے انڈسٹریز اس سے وابستہ ہیں وہ تمام انڈسٹری ان ریوالو ہوں، ان سائیکل آئیں اور ایک گروتھ ہو، امپلائمنٹ جنریشنز ہوں اور ریونیو جنریشنز ہو، گورنمنٹ کو ریونیو جنریٹ ہو اس لحاظ سے. تو ہماری ریکویسٹ ہوگی ایز آباد وزیر اعظم صاحب سے ہم کہ اس میں مزید ٹائم اگر ہو سکے تو ضرور بڑھایا جائے. آپ کی ریکویسٹ ہے کہ اس میں مزید ٹائم بڑھایا جائے. اب یہاں پہ افیلیٹڈ سیکٹر ہے اسٹیل کا، سریے کا، جیسے آپ نے خود بھی ذکر کیا، اس کی کھپت کی کیا صورتحال ہے اور ایسے کیا اقدامات ہیں کہ جس کے نزدیک جس کے تحت آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیل کی قیمت نیچے لانے کے لیے بھی کام ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس وقت جو ہمارے جو اس وقت اس انڈسٹری کو جو مسئلہ جو پیش آ رہا ہے وہ پرائسز کا ہے. دیکھیں جو قیمتیں ہیں سریا ہے، جیسے اس کی اسٹیل کی قیمت پچھلے جو ہے 1 سال میں بہت بڑی ہے، اسی طرح سے سیمنٹ کی قیمت بھی بہت بڑی ہے. تو اس میں کچھ فیکٹرز تو ہمارے کچھ جو ڈی ویلیوشن جو ہیں، منی ڈی ویلیوشن، اس کی بھی ریزنز ہیں، کچھ ہمارے اور وجوہات جس کی وجہ سے یہ ریٹس بڑھے ہیں ہمارے. تو اگر کنسٹرکشن انڈسٹری کو بوسٹ دینا ہے اور اس میں اگر مزید ہم اور اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ان پرائسز کو کنٹرول کرنا ہوگا. جیسے کہ لاسٹ بجٹ میں ہماری گورنمنٹ نے جو ہے اپنے 50 پیسے پر کے جی جو ہے اس میں جو ہے سبسیڈائز بھی کیا تھا. اس کے باوجود اس کے کہ وہ پرائس کم ہونی چاہیے، وہ پرائسز اس میں مزید اور بڑھ گئی. باوجود اس کے کہ پرائسز کم ہوں، سبسڈی کے باوجود پرائسز بڑھ رہی ہیں. جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں پرائس کنٹرول ہونا چاہیے، چاہے وہ سریا ہو یا چاہے وہ سیمنٹ ہو. بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے فیاض الیاس صاحب جو کہ آباد کی نمائندگی کر رہے تھے کہ باوجود اس کے کہ سریے کی قیمت میں سبسڈی دی گئی ہے، سریے کی قیمت بڑھ رہی ہے اور یہ ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جو کنسٹرکشن پیکیج تو مل گیا ہے لیکن کنسٹرکشن کاسٹ ابھی بھی بہت اوپر ہے. Of course, because it has to be affordable. اچھا خیر، جب ہم بات افورڈیبلٹی کی کرتے ہیں شفاعت، ہم نے اپنے مارکیٹس میں دیکھا جب بچوں کے لیے کبھی کوئی چیز اسپیسیفکلی اسنیکس خریدنے کے لیے جاتے ہیں بڑی افورڈیبل پرائس میں، انفیکٹ کبھی بڑی کم پرائسز پہ کچھ ایسی اسنیکس مل رہی ہوتی ہیں، کھلی اسنیکس ملتی ہیں، جیسے پاپڑ ہو گئے، بسکٹس ہو گئے، چاکلیٹس ہو گئے، جو کہ ہمارے بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اسکول بھی لے کے جاتے ہیں. اور مائیں اور انفیکٹ جو والدین ہوتے ہیں وہ بڑی محبت سے اپنے بچوں کو خود خرید کے دیتے ہیں. اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ شفاعت ان کی وجہ سے بڑی آپ کی طبیعت پہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں بچوں کی صحت پہ. کھلی چیزیں ایک تو مارکیٹ میں کھلے عام اویلیبل ہیں، دوسرا ان کے اوپر کوئی ظاہر ہے فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز بھی ہوتے ہیں. سیکنڈلی آپ دیکھیں بچوں کی چھٹی ہوتی ہے تو اس کے بعد ساتھ ہی جو اسکول کے باہر جو ہے نا ریڑیاں وہ سرگرم ہو جاتی ہیں اور بچوں کا ایک جھنڈ لگ جاتا ہے. یہ چیزیں بچوں کے لیے ایسے معاملے میں اسکول میں تو ایس او پیز ہو جائیں گے لیکن ایسے معاملات میں ایسے مقامات پہ وہ ایس او پیز مینٹین نہیں کیے جا سکتے. اور اب والدین کو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ ایک بچوں کو ایک وہ لنچ باکس بنا کے دیں، اس میں ذرا ایسی چیزیں جن میں ایس او پیز رکھے جا سکتے ہیں. اور بچے اگر جب اسکول میں بھی موجود ہوتے ہیں، بچے وہاں پہ جب سموسے، کیونکہ سموسے اور پیٹیز تو میرے خیال سے شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو چاہے وہ اسکول ہو یونیورسٹیز ہو جہاں پر اویلیبل نہ ہو، یہ تمام تر چیزیں جگہ پر ہوتی ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ بھی پتہ نہیں کون سے تیل میں بنائے جاتے ہیں، کون سی چیزوں میں کیے جاتے ہیں، تیار کیے جاتے ہیں. خیر اسی والے سے بات کریں کیونکہ ابھی ہمارے اینکر پرسن ہیں، بڑا زبردست شو کرتے ہیں اور جہاں بھی ایسی کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ جا کے نظر رکھتے ہیں. علی رضوی ہمارے ساتھ جو ہیں موجود ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ایگزیکٹلی ذمہ دار
एहतियार कौन है, तो अली को हम शामिल गुफ्तगू करेंगे और साथ में हमें ज्वाइन करेंगे माहिर अमराज इतफाल डॉक्टर इकबाल मेमन साहब, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अली, सबसे पहले तो ज़रा हम आपके पास जाएं, और आपने बड़ा ज़बरदस्त एक शो किया जिसमें आपने दिखाया कि जो बच्चे पापड़ बड़े शौक से खा रहे होते हैं, जो बड़े बिस्किट्स बड़े शौक से खा रहे होते हैं, वो कितने गैर मियारी होते हैं। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो है हमारी खुद हैरत का जो है वो अंदाज़ा नहीं रहा था हमें, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हम जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ पर दरअसल बन क्या रहा है। और जिस तरह जो है हमें मालूम पड़ा कि बच्चों की खाए जाने वाली चीज़ें जिनके हाथों हम अपने बच्चों के हाथों मजबूर होते हैं उन्हें लेकर देने के लिए, और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, और वालिदैन ये समझते हैं कि शायद अगर हमारा बच्चा रोटी नहीं खा रहा या कुछ और इस तरह की हाइजेनिक चीज़ नहीं खा रहा है तो चलें कम से कम कुछ तो खा रहा है। लेकिन वो कुछ क्या है, तो वो कुछ जो है वो जहर से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इंतहाई बदबूदार माहौल के अंदर जहरीले केमिकल से बनने वाले सलेंटी, चिप्स और इस तरह की दीगर चीज़ें जिन्हें हम समझते हैं कि हम बच्चों को स्कूल जाते हुए लेकर दे रहे हैं, दरअसल वो एक केमिकल टेक्सटाइल केमिकल से रंग दिया जाता है और अंतड़ियों और गलाजतों से बने हुए तेल के अंदर तला जाता है। और जो क्योंकि ये अंतड़ियों और गोश्त का जो सिलसिला हड्डियों का मुर्दार जानवरों के, उसको ये लोग इस वजह से इस्तेमाल करते हैं, ये जो कारखाने वाले हैं या इस तरह के जो फूड टेररिस्ट हैं, वो इस तरह का ऑयल सिर्फ इस वजह से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक तो ये उनको बहुत सस्ते दामों मिल जाता है, दूसरा इसका उनको फ़ायदा ये होता है कि गोश्त का कुछ जायका उसके अंदर रह जाता है, जो कि तले जाने के बाद उसके कुछ नमकियात उसके अंदर बाकी होते हैं और वो इंतहाई खतरनाक तो होता है। ये जो एक आम आदमी के लिए चीजें बन रही हैं, जो आपने बोला कि फूड टेररिस्ट कैसे कैसे रंग के चीजें बना रहे हैं, इनकी सबसे मांग कहाँ कहाँ होती है, कौन से इलाकों में ज्यादा ये पाई जाती है, मतलब लोग खरीदते हैं? देखिए, ये पंजाब के तो तमाम छोटे बड़े कस्बों में और छोटे शहरों के अंदर तो बआसानी अवेलेबल है। गली मोहल्लों के अंदर खुलने वाली करियाने स्टोर्स पर ये बिल्कुल सामने ही रखे जाते हैं ताकि बच्चे आएँ और वो 5, 10, 20 रुपए की जब चीज़ ख़रीदें, उसमें लॉलीपॉप है, उसके अंदर बबल गम है, उसके अंदर स्वीट्स हैं, उसके अंदर टॉफ़ीज़ हैं और ये सलेंटी, चिप्स, निमको, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो बआसानी बच्चों को दी जा रही हैं। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि इसके लिए बाकायदा तौर पर पंजाब फूड अथॉरिटी का क़याम किया गया है, लेकिन हम बहुत सी ऐसे कारखानों में गए जहाँ पर फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई तो कर ली, लेकिन इन फूड टेररिस्ट ने उसकी सील को उतार दिया और वहाँ पर ऑपरेशन जो था वो उसी तरीके से जारी है। अगर ज़िम्मेदार कौन की टीम वहाँ तक पहुँच सकती है या तो फिर ये फूड अथॉरिटी के लोग वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच सके और क्यों ये लोग खुलेआम बच्चों की सेहत के साथ, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और क्यों इनकी सेहत के साथ खेलने दिया जा रहा है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और बड़े पैमाने पर इसकी सप्लाई जो है पंजाब के छोटे बड़े शहरों में बआसानी की जा रही है और उस पर रोकने वाले या जगह जगह पर नाके लगाने वाले लोग भी ये समझते हैं कि ये बच्चों की खाने की चीज़ है, लेकिन उसके ऊपर ना तो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, ना ही उसके ऊपर एक्सपायरी डेट है, ना ही उसके अंदर ये लिखा हुआ होता है कि ये किस चीज़ों से बना हुआ है, बल्कि ये खुलेआम बस फरोख्त किए जा रहे हैं, फरोख्त किए जा रहे हैं, को खतरे में डाले जा रहे हैं। अली हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे साथ डॉक्टर इकबाल मेमन साहब मौजूद हैं, माहिर इतफाल हैं और बड़े नामवर डॉक्टर हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, ये आपने सुना अली जो बता रहे थे, इस किस्म की मुज़र सेहत अशिया मार्केट में अवेलेबल हैं और पूरे शहर में, हर मुल्क में, हर शहर में जो है ना वो सप्लाई की जा रही हैं और कोई कैद नहीं है, किसी इलाके में भी दस्तयाब हो सकती हैं। बच्चों को क्या मसाइल हो सकते हैं ऐसी चीज़ें कंज्यूम करने से? देखिए, अली ने उसको एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जहर, और मैं इनको कहता हूँ मीठा जहर। मीठा इसलिए कि मिठास के साथ पेश किया जाता है, अम्मा अब्बा वालिदैन जो भी हैं ख़रीद के देते हैं बच्चों को। और इससे सबसे पहली बात यह है कि जो केमिकल्स की बात हो रही है, इनके अंदर जो रंग इस्तेमाल किए जाते हैं या प्रिजर्वेटिव का भी इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हकीकत में मुज़र सेहत है। और उसके साथ जो नाक, सांस और पेट के जो एलर्जीज़ और इन्फेक्शंस हैं वो बढ़ जाती हैं। मेरे पास, हम प्रैक्टिस में है, मैं आपको बताऊं, जैसे ये थोड़ी सी लॉकडाउन का सिस्टम बेहतर हुआ है तो लोग बाहर निकले हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो उन्हें आते ही ये शिकवा किया कि सर 4 महीने हम बड़े खुशी से थे, घर में थे और इन चीज़ों से बचे हुए थे, अब जो है वो हम फंस गए हैं, ये बच्चे बार बार बीमार हो रहे हैं। तो सांस की बीमारियाँ, पेट की बीमारियाँ, और फिर
دیکھیے یہ چھوٹی سی چیز اگر میں آپ عموماً مثال دیتا ہوں کہ آپ کہیں بیٹھ جائیں اور چائے کا پیالہ لے لیں یا چھوٹی سی چپس یا بسکٹ لے لیں، اچھی کوالٹی کی بھی لے لیں، تو بھی وہ آپ کی بھوک کو ختم کر دیتا ہے. اور بھوک کو ختم کر دیا، بچوں کی پہلے ہی بھوک چھوٹی کم ہوتی ہے، اوپر سے یہ آ گیا تو اس کے بعد بچوں کے نخرے زیادہ اور صحیح غذا سے بہت دور چلے جاتے ہیں. اماں بچہ آگے آگے، اماں پیچھے پیچھے، اور یہ غذائیت کی کمی بھی آپ کے بچوں کے اندر بہت زیادہ ہے. سندھ اور بلوچستان میں بہت زیادہ ہے. آج ہی میں نے اخبار میں دیکھا کہ اس کا گراف بنا ہوا ہے جس کے اوپر کوئی کمیشن اور کمیٹی بیٹھی ہے تاکہ وہ اس کے لیے لاہ عمل تیار کریں. یہ بڑا ضروری ہے ڈاکٹر صاحب، ہمارے بچوں کی زندگی کا سوال ہے. اب دیکھیں نا، بہت ساری جو میٹھی چیزیں، جیسے نا میٹھے زہر کے والے سے بات ہو رہی ہے، بچے باہر کھلی ٹافیز کھاتے ہیں، دانتوں سے چلے ان کی پتہ تو چل جاتا ہے کہ ان میٹھی چیزوں نے، ان کھلی چیزوں نے ان کے دانتوں کا کیا حال کیا ہے. لیکن پیٹ میں جھانک کے تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا نا کہ یہ جو بچے چیزیں کھا رہے ہیں وہ اندر جا کے ان کو کیا کیا بیماریوں سے لاحق کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جی ہاں، تو یہ جو چیزیں جاتی ہیں اس کے اندر حقیقت میں نے یہ بھی دیکھا. میں نے ایک بیکری والے بندہ بیٹھا تھا، میں نے کسی کو کہا کہ دیکھو اس کے اندر جو رنگ استعمال کیے جاتے ہیں وہ کھانے کے رنگ نہیں ہیں، جو کھانے کے لیے ہم کھانوں میں کبھی ڈالتے ہیں وہ رنگ نہیں ہے، اور یہ جو رنگ ہیں وہ علاوہ ہوتے ہیں جو حقیقت میں کھانوں میں استعمال نہیں ہونے چاہیے. ان کے اندر یہ رنگ استعمال کرتے ہیں. تو میں نے کہہ کے ختم کیا تو بیکری والا بیٹھا تھا، میں نے اتفاق سے اس کے بعد پوچھا، میں نے یار بات میں نے غلط تو نہیں کیا، آپ کے اوپر الزام تو نہیں لگایا؟ تو انہوں نے مسکرا کے ان آئیڈینٹیفائڈ انداز میں کہہ دیا کہ میں نے بات صحیح کی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اچھی خاصی بیکری چلتی ہوئی وہ بھی یہ بتا رہی ہے کہ یہ رنگ جو ہے وہ کھانے کے رنگ نہیں ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں ایک لحاظ سے لفظ زہر اس کے بالکل بڑی کروشل بات کی ہے. میں علی آپ سے اس پہ تبصرہ لینا چاہوں گا. اچھی خاصی بیکری ہوگی لیکن جو کھانے کے رنگ ہیں وہ معیاری استعمال نہیں کرتے، ٹیکسٹائل کلرز استعمال کرتے ہیں. اتھارٹیز کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیے صرف یہی نہیں کہ وہ ٹیکسٹائل کلر استعمال کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کام کرنے والے ورکرز کو بھی یہ معلوم ہے کہ ہم یہ زہر بنا رہے ہیں. میں نے شو کے دوران جب میں ایک بیکری میں پہنچا اور میں نے بتایا کہ ہم لوگ باہر نمکین چیزیں تو ہو گئی ہیں، اب ذرا کچھ میٹھا آپ کو دکھا دیں کہ میٹھا بچوں کو دیا جاتا ہے یا بیکری آئٹمز دی جاتی ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہائیجینک ہوگی، اس کے اندر کوئی مسالہ جات نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسا کوکنگ آئل استعمال نہیں ہو رہا ہوگا. تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہاں پر کام کرنے والے ورکرز کے ہاتھ انتہائی کالے تھے، یا یہ کہا جائے کہ صرف شاید کہیں کہیں سے کوئی ہاتھ کے اندر کوئی چیز سفیدی نظر آ رہی ہوگی، ہاتھوں میں ناخنوں کے اندر میل، اور پھر وہاں پر استعمال ہونے والی چاکلیٹ. ایک بسکٹ وہاں پر تیار شدہ پڑا تھا. میں نے وہاں پر ورکر کو کہا کہ آپ یہ کھا لیں، کیونکہ اگر میرے بچے یا آپ کے بچے کھا سکتے ہیں یا لوگوں کے بچے کھا سکتے ہیں تو پھر ایک بسکٹ میرے کہنے پر آپ کھا لیں. تو اس شخص نے وہ چاکلیٹ کا بسکٹ نہیں کھایا. اس نے کہا جی میں پاگل ہوں جو میں یہ کھا لوں. مطلب علی ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ 20 سیکنڈ آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، آپ نے ہاتھ سینیٹائز کرنے ہیں، آپ نے صفائی کا خیال رکھنا ہے. ایک طرف ہم بچے کو یہ سکھا رہے ہیں اور دوسری طرف ہم بچے کو وہ کھلا رہے ہیں کہ اگلی کے جس سے آپ بتا رہے ہیں کہ گندے اور میلے ناخن، ہاتھ پورے کالے ہوئے، پورے گندگی سے بھرپور ہاتھوں سے وہ چیزیں بنا رہے ہیں. تو یہ تو بڑے ڈبل سٹینڈرڈ والی بات ہو گئی. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے. یہاں پر اگر ہم یہ کہیں کہ ہر گھر کے اندر، کیونکہ یہ لوگ زیادہ تر انتخاب کرتے ہیں ایسے علاقوں کا جو کہ رہائشی علاقے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر انہیں فائدہ ملتا ہے، کمرشل یونٹ سے بچتے ہیں یہ لوگ، انہیں ڈومیسٹک یونٹ چارج ہوتا ہے. پھر گلی محلوں کے اندر عام لوگوں کی یا عام ڈپارٹمنٹس کی رسائی ممکن نہیں ہے. لیکن وہاں کے لوگوں کو تو پتہ ہے، جن کے بچے باہر گلیوں میں پھر رہے ہیں، جو وہیں سے انہی کارخانوں سے چپس، سلنٹی یا بسکٹس لے کر کھاتے ہیں. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اتھارٹیز کو اطلاع دیں تاکہ ہمارا صحت مند معاشرہ جو ہے اس کا قیام عمل میں آ سکے. بچوں کے آج بھی آپ کسی بھی اسپتال میں چلے اطلاع دیں کہ جناب یہاں پہ مضر صحت تیل استعمال ہو رہا ہے یا مضر صحت اشیاء استعمال ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. بچوں کے گلے خراب ہیں، بچوں کے پیٹ خراب ہیں، بچے صحیح طرح گروتھ نہیں کر رہے، کمزور رہتے ہیں، بڑی ایج کے بھی ہونے کے باوجود بچے بہت چھوٹی عمر کے نظر آتے ہیں. کیا یہ سب چیزیں اسی فوڈ انسیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے؟ بالکل، میرے خیال سے زیادہ تر یہی کام ہے. دوسری بیماریاں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں. دیکھیے آپ نے کہا قد میں چھوٹے رہ جاتے ہیں جس کو اسٹنٹنگ کہتے ہیں، اور اسٹنٹنگ کا ریشو سندھ میں 46% ہے. 46%؟ یعنی ہر دوسرا بچہ قد میں چھوٹا ہے، وزن میں کم ہے. یہ 50% سے تھوڑا کم ہے. دونوں چیزیں اب دیکھی گئی ہیں. یہ بلوچستان میں بھی تقریباً اسی طرح ہے. باقی جگہوں پہ 30 to 40% ہے، یہاں پہ 40 to 50% کے قریب ہے.
یہ اسٹنٹنگ جو ہے نا ان کے اندر مسائل کیا ہیں، اس کی یہ بچے زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں مختلف بیماریوں میں منسلک، اور یہ ان کی جو اسٹیمنا ہے، جو کام کرنے کی طاقت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 ان کے ساتھ دوسری مائکرو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، مثلا آئرن، مثلا وائٹامن اے، مثلا وائٹامن ڈی، مثلا زنک، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے دفاعی نظام کے حصے ہیں، اور وہ آپ کو نہ صرف چلنے پھرنے اور گروتھ میں فائدہ دیتے ہیں بلکہ یہ آپ کے دفاعی نظام کو بھی مضبوط کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انفیکشن زیادہ ہوں گے۔ ایک انفیکشن چاہے وہ ایک نزلہ ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کی گاڑی کو چلنے سے قاصر کر دیتا ہے۔ آپ کے ایک اگر بڑھتے نہیں ہیں تو پیچھے نہیں ہٹتے تو کم از کم بڑھتے نہیں ہیں، تو ایک لحاظ سے آپ کا جو گروتھ ہے، جو کہ ایک ایسنشل کمپوننٹ ہے ہمارے بچوں کے لیے، جو نہ صرف پھلتے پھولتے ہیں جسمانی طور پر بلکہ ذہنی طور پر بھی۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو کم غذائیت کا سلسلہ ہے وہ ذہن کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے کہ ذہن کتنا تیز ترار ہے اور کام کرتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ آئی کیو کی 10 پوائنٹس کے قریب فرق آ سکتا ہے، زیادہ بھی آ سکتا ہے وہ، یعنی اگر آپ نیوٹریشنلی پک اپ بھی کر رہے ہیں۔ یعنی بچہ جو ٹافیاں چپس وغیرہ شوق سے کھاتا ہے اور صرف وہی کھاتا ہے، وہ اپنے آئی کیو کے اعتبار سے اپنی عمر کے باقی بچوں کے لحاظ سے نالائق رہ جاتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ بڑی غیر معیاری چیزیں جو کہ ہمارے بچے جب کھاتے ہیں تو ان کا آئی کیو لیول متاثر ہوتا ہے، نہ صرف آئی کیو لیول متاثر ہوتا ہے بلکہ جسمانی طور پہ بچہ زندگی میں بڑا سفر کرتا ہے۔ اب ذرا علی میں آپ کی طرف آتی ہوں، مجھے بتائیں، میں آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہوں، آپ ذمہ دار کون میں اتنے چھاپے مارے ہوتے ہیں، آپ کو ایسی تمام تو جگہ نظر آ جاتی ہیں، یہ فوڈ اتھارٹی کی سوئی ہوتی ہے، یہ حکام کی سوئی ہوتے ہیں، ان کو یہ جگہ نظر نہیں آتی ہیں؟ آپ پتہ نہیں کون سے کونے خدروں سے چونیاں میں جا کے بھی آپ نے جگہ دریافت کر لی۔ دیکھیے یہی ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے اداروں کو، ان کا باقاعدہ طور پر فوڈ اتھارٹی ہے، فوڈ اتھارٹی کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہے ویجیلنس ڈپارٹمنٹ۔ وہ ویجیلنس ڈپارٹمنٹ کا کام ہی صرف یہ ہے کہ وہ گلی محلوں میں اور ایسی گپت جگہوں پر جا کر جو ہے وہ دیکھے کہ کیا کچھ وہاں پر بن رہا ہے، لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہمیں ایک علاقے میں 5 6 ایسے کارخانے نظر آئے جو کہ ورکنگ کنڈیشنز کے اندر ہے، اور پھر وہاں پر جو وائلیشنز ہیں وہ وائلیشن چائلڈ لیبر کے حوالے سے بھی ہے، اسی طرح کے چھوٹے بچے، کم سن عمر کے بچے جنہیں کم اجرت دے کر وہاں پر کام کروایا جا رہا ہے، جنہیں کسی بھی قسم کے کوئی ایس او پی سے وہ واقف ہی نہیں ہے کہ ایس او پی نام کی کوئی چیز ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ وہ کمبل جو آپ اوپر لیتے ہیں انہی کمبلز کا اسی طرح کے کھیسوں کو زمین پر بچھایا گیا ہے، فٹ لیولز کے اوپر آلو کاٹ کے رکھے گئے ہیں، سلنٹیز پڑی ہیں، دالیں جو کہ نمکوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں اس کو دھوپ لگوانے کے لیے چھت کے اوپر پھینکا گیا ہے، اور وہیں پہ وہ جوتیاں رکھ کر جو ہے جوتیاں لے کر علی یہ جو آپ نے ابھی پوائنٹس بتا دیا، ایک تو جو پیرنٹس کی ذرا سن لیں، کیونکہ جیسے ایگزیکٹلی بھی آپ نے بات کی کہ ایک علاقے میں ایسی 5 قسم کی جو جگہ ہیں وہ کام کر رہی ہیں، اور چائلڈ لیبر بھی یہاں پر ہے، جو اسپیشلی ابھی آپ نے شو بھی کیا اس میں ہم نے دیکھا کہ بچے کا ہاتھ کٹا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود خون لگا ہوا اس کے ہاتھ میں، وہ خون والے ہاتھوں کے ساتھ پھر بھی وہ تمام تر چیزیں بنانے میں مصروف ہے۔ تو خدارہ اپنے بچوں کی صحت کے ساتھ یہ سنگین قسم کا مذاق بالکل نہ کریں، گھر سے کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو گھر کے کچھ چیزیں بنا کے اچھی کھلائیں، مطلب فروٹس کھلائیں، بچوں کو خود نگٹس بنا کے کھلا دیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں، اب ذرا ماؤں کو ہم نے یہ بھی تو بتانا ہے نا کہ چلے ٹھیک ہے بچے باہر کی چیزیں نہیں کھانی، تو گھر میں ایسی کون کون سی چیزیں جو ہم ان کو کھلا سکتے ہیں؟ ماؤں کا اب کیا کام بنتا ہے یہاں پہ؟ دیکھیے بہت زبردست سوال ہے، اور اس کے لیے جو چیز ہم کرتے ہیں اس کے لیے عادت بنانی بہت ضروری ہوتی ہے، اور وہ عادت اچانک نہیں بنتی، وہ شروع سے بنتی ہے۔ بچوں کو کیا کھلانا ہے، کیا سکھانا ہے، اور کیا ان کی ٹیسٹ بنتے ہیں نا۔ دیکھیے ہم یہاں پہ مرچ مسالے والے غذا بناتے ہیں گھر میں، ٹھیک ہے، اور باہر جائیے یورپ میں تو ان کے اندر مرچ مسالہ نہیں ہوتا، ان کا ذائقہ اس پہ بنا ہوا ہے، ہمارا ذائقہ ادھر بنا ہوا، ہم یہاں وہاں جا کر یہ نہیں کھاتے، وہ یہاں آ کر ذرا سونگ کے کھاتے سوائے چند لوگوں کے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ذائقہ بنانا ابتدا سے ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب آج تو مائیں کریے کہ فون پکڑا دیتی ہیں اور اس کے بعد بچوں کو کچھ بھی کھلا دیتی ہے اور بچہ فون میں بزی رہتا ہے، ساتھ میں کھاتا بھی رہتا ہے۔ یہ تو دوسری بیماری ہے، یہ بہت شدید بیماری ہے بھائی۔ یہ میں ان کو کہتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ بھئی آپ جو بچوں کو کارٹونز دکھا رہے ہیں، ڈرامے دکھا رہے ہیں، فلمیں دکھا رہے ہیں، اور اس کے اوپر لگا کے گانے سنا کے رائم سنا کے آپ ان کو مصروف کریں، حالانکہ یہ غذا کا ٹائم جو ہے نا، کھانے کا ٹائم، وہ بچوں کے لیے اور فیملی کے لیے اپنا ٹائم ہوتا ہے، بیسٹ ٹائم ہوتا ہے، پرائم ٹائم ہوتا ہے۔ اس میں آپ ان سے باتیں کریں، ان سے سکھائیں، ان کو اپنی طرف خود ہی اپنے سرکل میں رکھیں، ان کو دوسری طرف بھیج کے آپ بیچ میں ڈال لیں، تو وہ یہ جو ایکسپیرینس ہے غذا کھانے کا
وہ اتنا محبت بھرا نہیں ہوتا. آپ اس کو اپنے طرف لائیں, اپنی طرف مغبوب کریں, کھانے سے محبت نہیں پیدا ہوتا. بڑا کروشل پوائنٹ ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بڑی کروشل آپ نے بات کی ہے کہ یہ جو ٹی وی لگا کے اور موبائل بچوں کو ہاتھ میں پکڑا کے بچوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہوتا ہے, اس سے بچوں میں کھانے کی رغبت پیدا نہیں ہوتی جو کہ بچوں کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے. کھانے کے لیے نہیں, تو پوری فیملی کا بڑا بانڈنگ ٹائم ہوتا ہے, وہ بانڈنگ سم ہاؤ ڈیولپ نہیں ہو پاتی. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, علی رضوی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. علی, یہ کام آپ جاری ساری ہم آپ سے دوبارہ بھی اس حوالے سے چائلڈ لیبر پہ انشاءاللہ ضرور شو کریں گے. ابھی شفاعت ایک بریک کی طرف چلیں ہم. جی جناب, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ کو یاد ہوگا 2016 میں ایک بہت ہی وجیح شفاعت بتائیں وجیح کس کو کہتے ہیں؟ وجیح دوست ہے ہمارا. نہیں میرا مطلب خوبصورت. بڑے ایک ایسے شخص کی پکچر وائرل ہوئی تھی جو کہ دنیا جہان میں پکچر وائرل ہوئی تھی. ایک چائے والے کی پکچر تھی جس کا نام تھا ارشد خان, اور ارشد کی پکچر اتنی وائرل ہوئی کہ لوگوں نے ارشد کے والے سے بات کرنا شروع کر دیا. پھر مشہور ہو گیا ارشد چائے والا, اور پھر ارشد ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کی جو سینسیشن بن گئے, ہر جگہ انہوں نے ماڈلنگ بھی کی, کچھ البم سے بھی کام کیا. اور اب جناب بڑا زبردست ارشد نے کام یہ کیا ہے کہ ارشد کو جس نام سے جانا جاتا تھا, ارشد نے اسی کو اپنی مزید پہچان بناتے ہوئے اسلام آباد میں شفاعت ارشد نے کیا کمال بھائی ایک بڑا چائے کا ریسٹورینٹ کھولی, کیفے کھول لیا, کیا ماڈرن قسم کا. اور آپ دیکھ بھی رہے کہ جی کتنی کمال قسم کا ارشد نے بڑی خوبصورت تھیم کے ساتھ, چائے کی جنت کی تھیم کے ساتھ بڑا کمال یہ ریسٹورینٹ بھی کھولیا. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج ارشد کو اپنے شو میں مدعو کر لیں. جی جناب, اور ہم نے آج ارشد خان کو اپنے شو میں مدعو کیا ہے. اسلام آباد سے ہم نے ان کو نہیں بلایا, ہم نے ان کو اسلام آباد میں ہی رکھا ہے اور ہم خود ان کے پاس پہنچے ہیں. ارشد ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ارشد, میں آپ کے ارد گرد ٹرک آرٹ کے بے تحاشا نمونے دیکھ رہا ہوں, یہ آپ اپنے کیفے میں ہی موجود ہیں؟ جی بالکل. زبردست. تو سر یہ کیفے آپ نے بنا لیا ہے, وہ پھر ماڈلنگ اور وہ شوبز وہ پیچھے رہ گیا معاملہ کیا؟ دیکھیے, یہ ایک میرا پہچان ہے جو کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ارشد خان چائے والا نام میرے ساتھ جڑا ہوا ہے, میرا پہچان ہے. میں چاہتا تھا کہ یہ میری خواہش تھی اور میری چاہنے والوں کی فرمائش بھی تھی کہ میں کیفے بنا لوں. تو اس کے باوجود میں نے کیفے نہیں بلکہ میں نے برانڈ لانچ کیا ہے جو کہ آل پاکستان میں اس کی فرینچائزی دی جائے گی, جو کہ آلریڈی ہمارے کمری میں بھی ابھی ہونے والا ہے انشاءاللہ. اور یہ ٹرک آرٹ جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے لگی ہوئی ہے, پورا میں نے گاؤن ٹائپ کا کیفے. بڑا پیارا ماحول دکھ رہا ہے. ہم نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھے ہیں ارشد اس حوالے سے. مجھے بتائیں کتنے لوگوں کی بیٹھنے کی آپ کی اس کیفے میں گنجائش ہے, اور یہ بتائیں کہ کس نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا, کیونکہ کیفے کھولنا اتنا آسان نہیں ہے. جی بالکل آسان نہیں ہے, بہت ہی مشکل ہے. یہ میری ایک پوری ٹیم ہے جو کہ 10-12 لوگوں کی ٹیم ہے میری. یہ سب ان لوگوں نے کیا, ان لوگوں نے مینج کیا, ان لوگوں نے ڈیزائن کیا ہے. ہمارے ہے جو بگ برادر کاظم حسن صاحب, پورا ڈیزائن ان کا تھا. میں نے ان کو بیٹھے ہوئے تھے, گپ شپ لگا رہے تھے, تو مجھے ایک میسج آیا تھا کچھ ٹائم پہلے, تقریباً 1 سال پہلے. لوگ تو مجھے پہلے دن سے کہتے تھے کہ بھئی آپ کیفے کیوں نہیں بنا رہے. تو بیٹھے ہوئے تھے, میٹنگ کر رہے تھے. میں نے کہا یار کاظم صاحب کیوں نہ کیفے ہم لوگ بنائیں. تو کاظم صاحب نے کہا بالکل گڈ آئیڈیا, کیفے کی جگہ کیوں نہ کہ ہم برانڈ لانچ کریں. میں نے کہا کریں آپ. تو ایسے کرتے کرتے ماشاءاللہ سے ہم نے اپنا برانڈ لانچ کیا. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے جو ٹرک آرٹس کا ہم لوگوں نے ڈیزائن کیا, ہمارے کاظم حسن صاحب جو میرے بگ برادر ہے, وہ پورا سب کچھ اسی نے ڈیزائن کیا ہے. امیزنگ. اچھا, تو یہ بھی بتائیے گا, یہ جو رنگوں کی پہچان ہے اور یہ جو ٹرک آرٹ کے نمونے کلیکٹ کیے گئے ہیں, یہ سلیکشن بھی آپ کی ہے یا آپ نے سب کچھ بڑے بھائی پہ چھوڑ دیا؟ ارے یہ پورا کام جو ہے نا بڑے بھائی کا کام, زبردست, کچھ بھی نہیں کیا. اچھا ارشد, مجھے آپ یہ بتاؤ, میں آپ سے بات کری, آپ سے پہلے بات ہوئی تھی اور اتنا اچھا لگ رہا ہے سن کے, ماشاءاللہ سے آپ اتنا گروم بھی ہو گئے. وہ کس نے ہیلپ آؤٹ کیا یہ بتائیے گا اس پوری گرومنگ میں. اور ایک اور چیز, جب پہلے چائے بنایا کرتے تھے, کیا وہ ساتھی آپ ساتھ ان کو یہاں پر لے کر آئے ہیں اور دوستوں کے لیے خود چائے بناتے ہیں, یا پھر ان کی فرمائش کر دے تو؟ جی بالکل, ضرورت پڑنے پر بالکل ضرور بنائیں گے چائے, خود بھی بنائیں گے ضرورت پڑنے پر. اور جو مجھے گروم جو کیا ہے, جس میں آپ کہہ رہی ہے کہ یہ کس نے کیا ہے, یہ ہمارے بگ برادر کاظم حسن صاحب جو زینتم ٹیلنٹ کے ہنر ہے, یہ ان کا ہی کمال ہے.
زبردست. چلیں جی بڑی اچھی بات ہے ارشد. وی وش یو بیسٹ آف لک. آپ کا یہ جو وینچر ہے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ یہ وینچر یہ جو برانڈ آپ نے لانچ کیا ہے یہ صرف پاکستان تک محدود نہ رہے بلکہ دنیا کے 207 ممالک میں اس کی کم سے کم 2000 فرینچائز ہوں اور ہر گلی کے نکڑ پہ جیسے آپ کو کوئی ایک چیز مل جاتی ہے نا وہ کوئی فیمس برانڈ جیسے میں نام نہیں لینا چاہوں گا یہاں پہ لیکن اس طرح ہم چاہیں گے کہ پاکستان کی پہچان آپ کا برانڈ بنے. بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے ارشد خان عرف ارشد چائے وال. بالکل جی اور اللہ کرے جی آگے جو انہوں نے ابھی وینچر سٹارٹ کیا ان کو اس میں کامیاب کرے. چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں. بریک سے واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا. تو جناب بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں باخبر سویرا میں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ارشد چائے والا سے. بڑا مزہ آ رہا تھا لیکن اب ذرا کراچی کا بھی رخ کرتے ہیں اور کچھ حقیقت پسندانہ معاملات کی طرف آتے ہیں اور معاملہ ہے جناب کراچی کے ساحلوں کا. بالکل شفاعت. اور کراچی کے ساحل پر گندگی تحد نظر آپ کو نظر آتی ہے. سوئنگ کے سلطان ہم نے دیکھا وسیم اکرم صاحب اپنی وائف کے ساتھ شنیرا کے ساتھ وہاں پر گئے صبح واک کرنے کے لیے جاتے ہیں. شدید گرم ہوئے جناب. انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو بھی شیئر کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ سوچا تھا کہ ہفتے کے بعد پیر کا پہلا دن ہے سمندر پر مزہ آئے گا لیکن میں نے اپنی بیوی کو سی ویو پر لا کر بہت بڑی غلطی کر دی. انہوں نے سی ویو کی گندگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا بلکہ بحیثیت قوم ہمیں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا ہے. کیا کہا تھا آپ کو سنواتے ہیں ذرا. آئی تھاٹ کہ میرا فرسٹ ڈے آف دا ویک مزہ آئے گا منڈے ہے بٹ بہت بڑی غلطی کر دی میں نے اپنی بیوی کو یہ سی یو پہ لا کے یہ حال دیکھ کے پیچھے میرا. آئی مین کسی کو بلیم نہیں کرنا اپنے آپ کو بلیم کرنا ایز اے نیشن. اٹس امبیرسنگ. وہ پوری دنیا کو کہتی ہے کہ پاکستان بڑا خوبصورت ملک ہے لوگ بڑے خوبصورت ہیں لوگ خوبصورت ہیں مگر گندے بھی ہیں اے گل تے منو. اور جو بھی سوشل میڈیا کا شوق ہے نا ایڈوائزیں دینے کا ناؤ از دا ٹائم ٹو ایڈوائز کہ یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہمارا کیسے چینج کیا جائے. یہ گند سارا سمندر سے آیا ہے جو آپ سمندر میں ڈالتے ہیں وہ ہائی ٹائڈ کے ساتھ باہر آتا ہے. یہاں سے نہیں گرا یہاں تو ہے ہی لوگوں نے تو کیا ہوا ہے بٹ یہ سمندر کا گند ہے. اور اگر آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کراچی کے سمندر میں کتنا گند ہے تو آپ کراچی تشریف لائیں. کراچی کا علاقہ ہے بورڈ بیسن جس کے پاس سے ایک خوبصورت نہر خیام گزر رہی ہے. طبیعت صاف ہو جائے گی. اور بھی دیگر اس کی مہک دور دور کے علاقوں تک جاری ہوتی ہے. نہر خیام مطلب ایسا لگتا ہے نا کہ ارد گرد خیمے لگے ہوئے ہوں گے تلواریں لے کے لوگ کھڑے ہوں گے. ایسا بالکل نہیں ہے. انگوروں کے باغات پاس میں لیکن ایسا نہیں خیر جی. لیکن جو کراچی کے اپنے لوگ ہیں نا وہ بھی کافی زیادہ مایوس ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اب سی ویو پہ گند اتنا ہو گیا کہ یہاں پر آنے کو دل ہی نہیں کرتا اتنی گندی اسمیل آتی ہے. لیکن جناب اس ویڈیو کے بعد فائدہ یہ ہوا کہ جو انتظامیہ تھی وہ حرکت میں آئی اور انہوں نے یہاں پر آ کے صفائی کرنا شروع کر دی. رپورٹ اس حوالے سے ہمارے پاس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ جناب علی حسن کی آپ نے رپورٹ دیکھی کہ کراچی کے سی ویو کا ساحل واحد ساحل ہے کراچی کا کم سے کم صاف ہونا شروع ہوا ہے لیکن یہ پھر آ جائے گا کچرا. جی بس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. شادری آبادری. اللہ حافظ.